اس پروفیشن میں ہیں جس پروفیشن کے بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں، بہت مسائل بھی ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ مسائل ہم سب کے اور زیادہ بڑھتے بھی جا رہے ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ جسے فارسی میں کہتے ہیں کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدانم، یعنی میرے یار کی یا میرے دوست کی یا میرے بی لوڈ کی زبان جو ہے، لینگویج جو ہے وہ ترکی ہے، اور میں ترکی نہیں جانتا ہوں۔ تو ہم ٹیچرز کی اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی صورتحال، ان کی ریلیشن شپ کا یہی صورتحال ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، تو ہم ون سائیڈڈ ایک طرح سے صورتحال یہ ہوتی ہے اتنے دنوں کے تجربے کے بعد کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں معلوم ہے کہ ریسیورز اینڈ پہ ہمارا جو ہے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو کتنا ریسیو کر پا رہا ہے، کتنا ریسیو نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اور بہت بنیادی، اور ظاہر سی بات ہے کمیونیکیشن ہمارے پیشے کا، ہمارے پروفیشن کا بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو وی آر ٹوٹل فیلیور۔ تو کمیونیکیشن سارا کا سارا کھیل جو ہے ہمارا آپ کا جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے، کتنا ہم کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ جب اسٹوڈنٹ تھے علی گڑھ میں تو ہمارے ٹیچرز لیکچر شروع کرتے تھے کہ بھائی وین آئی واز ان انگلینڈ، وین آئی واز ان لنڈن، وین آئی واز، اور پورا لیکچر جو ہوتا تھا وہ اس طرح سے شروع ہوتا تھا کہ ہم سب اپنے ساتھ جو ہے ڈکشنریز رکھتے تھے، جو اس وقت بھی اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے، بڑی تعداد جو ہے، میجر پورشن آف آر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہندی میڈیم سے آتے ہیں یا اردو میڈیم سے آتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی انگلش میڈیم سے آ رہے ہیں۔ تو وہ اصلی معاملہ وہ ہے کہ وہ جو ہندی میڈیم سے اردو میڈیم سے آ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم لیکچر شروع کرتے ہیں وین آئی واز ان لنڈن، اور سارا کا سارا لیکچر ہمارا جو ہے انگلش کے تھرو ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ ایسے جیسے ہم بھی، یعنی کہ میں اس کو اپنے طور پر دیکھتا ہوں، میں 40 سال پیچھے جا کر کے دیکھتا ہوں جب میں یہاں اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا، تو صورتحال یہ ہے کہ ہم حیرت سے بس سر کا، اپنے ٹیچر کا منہ دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو اور بہت دن لگے، کم سے کم 6 مہینے لگ گئے اس بات پر۔ آج کا زمانہ ہوتا سیمسٹر سسٹم تو ایک سیمسٹر اس میں ختم ہو چکا ہوتا، تھینکس کہ ہم لوگوں کا اینول سسٹم تھا، تو اس اینول سسٹم کی وجہ سے 6 مہینے میں کسی طرح سے ہم لوگوں نے علی گڑھ کے ماحول کی مدد سے، اپنے سینئرز کی مدد سے اس بات کو وہ کرنے کی کوشش کی، اور اس حد تک پہنچ گیا کہ فائنل ایگزام پر پہنچتے پہنچتے ہم لوگ جو ہے اپنی ٹیچر کی بات کو اپنے نوٹس کی مدد سے، اپنے سینئرز کی مدد سے سمجھنے میں کامیاب ہو سکے۔ میرے خیال میں صورتحال بالکل وہ صورتحال جو 40 سال پہلے تھی وہ اب بھی ہے، بلکہ زیادہ یہ اس میں شدت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہم لوگ جس تھوڑی بہت جو محنت کرنے کی عادت اس وقت تھی، ہائی اسکول سے لے کر کے اپنے گھروں سے لے کر کے آئے تھے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے 6 مہینے میں اس کو پورا کر لیا، اس کمی کو پورا کر لیا جو کمی ہم لوگوں کے اسکول بیک گراؤنڈ، ہندی اور اردو کے اسکول بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھی۔ وہ 6 مہینے بعد ہم نے امتحان کے وقت تک پہنچتے پہنچتے اس قابل ہو گئے کہ وہ انگلش کے جو نوٹس تھے ان یا لیکچرز تھے ان کو ہم پوری طرح سے ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب صورتحال بھائی صاحب یہ ہے کہ بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، لڑکا وہ محنت کرنے پر، ایک تو اسی بیک گراؤنڈ سے رہا لڑکا، ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ بالکل جس بیک گراؤنڈ سے ہم آپ آئے تھے، سب 99% کیسز میں وہ ہندی اردو بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا لڑکا، اس کے لیے ٹوٹلی اگر ہم انگلش میں لیکچر دینا شروع کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے آپ کے یہاں کی میڈیم آف انسٹرکشن چونکہ انگلش ہے، تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہماری آپ کی مجبوری ہے کہ ہم اس میں
اور وہ جو اس کا پتہ ہمیں آپ کو تب چلتا ہے جب ہم لڑکوں کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آن لائن ٹیچنگ میں تو پتہ نہیں چلتا ہے، مگر آف لائن ٹیچنگ جب ہم آپ کر رہے ہوتے ہیں تو لڑکے کا چہرہ جو ہے بالکل جب خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کریں تو کیا کریں. اور جب ہم سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ٹیچرز پوچھ رہے ہوتے تھے تو وہ بیچارہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے، مگر جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو اگر ہم پوری طرح سے 100% جو ہے انگلش میڈیم میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتا ہے، وہ خالی سلیٹ کی طرح رہ جاتا ہے، بے بس سا بالکل دکھائی دیتا ہے، اور اس پر بھی ترس آتا ہے، اس سے زیادہ اپنے آپ پر ترس آتا ہے. تو یہاں وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہم بیچ کا راستہ کوئی اختیار کریں. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن سبجیکٹس کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہیں اپنے ٹیچرز پروفیسر اقتدار عالم خان یاد ہیں، پروفیسر عرفان حبیب یاد ہیں، پروفیسر شیرین موسوی یاد ہیں. تو یہ سب جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہوتے تھے، ان سبجیکٹ ذیل الرحمان خان فزکس پڑھا رہے ہوتے تھے، تو ان کی مجبوری یہ تھی کہ جو کتابیں ہیں ان سبجیکٹس کی، وہ کتابیں اردو میں ہندی میں اویلیبل نہیں ہیں، وہ کہاں سے لا کر کے ان کو دیں. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ ان زبانوں میں اگر ہم انڈین لینگویجز میں اردو ہندی میں یا ریجنل لینگویجز میں اپنے جو لڑکے ہمارے آ رہے ہیں یونیورسٹی کے لیول پہ، ان کی ٹیچنگ کے لیے وہ میٹیریل کہاں سے حاصل کریں، وہ میٹیریل اویلیبل نہیں ہے. تو یہ الگ الگ یہ تین پہلو بنتے ہیں جس پر ہمیں آج گفتگو کرنی چاہیے. تو ایک سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری آپ کی یہ مجبوری ہے، جو اس وقت بھی ہمارے ٹیچرز کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اس کے بیچ کا راستہ اختیار کیا کہ پھر وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ہم سے جب پوچھنا شروع کیا، ہمارے سوالات جو وہ پوچھتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو وہ پھر انہوں نے اس کو اردو میں یا ہندی میں جو کچھ بھی وہ جانتے تھے اس میں کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی. ظاہر سی بات ہے آزادی کے اتنے برسوں کے بعد اگر ایک نیشن کے طور پر تھیوریٹیکلی ہمیں ابھرنا ہے، ہم ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہماری آپ کی بالکل مجبوری ہے کہ ہم اپنے انڈیجنس لینگویجز کو اس طرح سے پاورفل بنائیں کہ اس میں ہم سارا علمی کام کر سکتے ہیں، سارا علمی سرمایہ ہمارے پاس ہو. اور ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ کے لیول پر ایون اور میڈیکل کی کتابیں بھی اب ہندی میں آنے لگی ہیں، اور اردو میں آپ دیکھیں عثمانیہ یونیورسٹی نے 1920 میں جو ہے اردو میں کتابیں چھاپنے کی اسی لیے کوشش کی تھی، اردو میں تعلیم دینے کی اسی لیے کوشش کی تھی. اس کے پیچھے پورا ویژن وہی تھا کہ جو نیشن بلڈنگ کا نیشن تھا کہ ہم غیروں کی زبان میں کتنے بھی ہم انگلش کے ایکسپرٹ ہو جائیں، ہم غیروں کی زبان میں اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں، اس طرح سے کریٹیو ورک نہیں کر سکتے، اس طرح سے اوریجنل ورک نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں. بلکہ مجھے انگلش ڈپارٹمنٹ کا ایک واقعہ یاد ہے. اپنے علی گڑھ کے انگلش ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر آل احمد سرور، جو بعد میں اردو ڈپارٹمنٹ میں آئے پروفیسر ہوئے، وہ شروع کے زمانے میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا لیکچرر کی حیثیت سے. تو وہ جیسے ہر نوجوان شروع میں شاعری بھی کرتا ہے، تو سرور صاحب بھی شاعری کیا کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے ہیڈو ہیرس دا دین چیئرمین آف انگلش ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے کچھ نظمیں اپنی دکھائیں. پتہ نہیں انہوں نے کیا جواب دیا، مگر اس کے بعد ریڈر تھے اس ڈپارٹمنٹ میں خواجہ منظور حسین صاحب اس زمانے میں. تو خواجہ منظور حسین صاحب سے انہوں نے ذکر کیا کہ سر میں نے کچھ پومز لکھی ہیں، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو خواجہ صاحب مسکرائے. خواجہ صاحب کا جواب تھا جو انہوں نے سرور صاحب نے اپنی آٹوبایوگرافی میں لکھا ہے: یس I have seen some of your exercises on Haddo Harris table. میں نے آپ کی کچھ مشقیں، اب یہ دیکھیں یہ ایک لفظ تھا، میں نے آپ کی کچھ مشقیں جو ہیں، ایکسرسائزز جو ہیں ہیڈو ہیرس کی میز پر دیکھی ہیں. سرور صاحب نے لکھا ہے اپنی آٹوبایوگرافی خواب باقی میں
کہ یہ لفظ ایکسرسائزز کا استعمال تھا خواجہ صاحب کے ذریعے، جس نے مجھے بتا دیا کہ میں پوری زندگی بھی اس زبان میں شاعری کرتا رہوں، تنقید لکھتا رہوں، کچھ بھی میں اوریجنل نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہ اپنی اوریجنل مادری زبان ہے۔ تو اگر ہم، یہ بنیادی سبق ہے، اگر ہم اپنے پورے ملک کی جو اگلی جنریشن ہے، آنے والی نسلیں ہیں، ان نسلوں کی اگر ہم کا اوریجنل ٹیلنٹ جو ہے، ان کی بیسک صلاحیتیں جو ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر طور پر استعمال کرنے سکتے ہیں، ان کو ابھار سکتے ہیں، ان کی اوریجنلٹی کو استعمال کر سکتے ہیں، نیشن بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، نیشن بلڈنگ کا اگر کوئی ہم کام کر سکتے ہیں تو وہ تو ان کی مادری زبان میں ہی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ، اور اس کا تجربہ ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہاشم علی اختر وائس چانسلر ہو کر کے آئے، اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو عثمانیہ یونیورسٹی سے اردو میڈیم سے پڑھ کر کے آئے تھے، ان لوگوں سے جب کبھی بھی انٹریکٹ ہونے کا موقع ملا تو آپ دیکھیں ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ ان کی جو ذہنی سطح ہے وہ ان لوگوں کی ذہنی سطح کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مینٹل لیول کے مقابلے میں جو مادری زبان سے الگ کسی زبان میں پڑھنے کی یا سمجھنے کی یا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مختلف ہوتی ہے، وہ مادری زبان والوں کا کبھی مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چائنا ہو یا جاپان ہو یا اس طرح کے ممالک ہو، ایون روس جو، وہ اپنی مادری زبان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی مادری زبان کے ذریعے سے ایون ہم اپنے ملک کے ساؤتھ کی جو زبانیں ہیں وہاں دیکھیں، وہ بھی ایسی اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں، اپنی زبان کے استعمال پر۔ یہ ہمارے یہاں نارتھ کی زبانوں کا معاملہ ہے کہ ہم اردو ہندی والے عام طور سے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ایسے فخریہ محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ایلیویٹڈ محسوس کرتے ہیں جب ہم انگریزی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں۔ تو اگر ایک تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا، کہ اگر ہم نیشنل لیول پہ اپنی آنے والی نسلوں کی بہتر سے بہتر تربیت کر سکتے ہیں، ان کے ٹیلنٹ کا بہتر سے بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کے ٹیلنٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، نیشن بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہمیں ان کی مادری زبان میں ہی ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہوگا، تبھی وہ اس پر اور اپنی عمارت تعمیر کر سکتے ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ان کے بیسک ان کی صلاحیتوں کے استعمال کا معاملہ ہے۔ اگر ہم انگریزی کے ذریعے سے یا کوئی بھی ایسی زبان جو ان کی مادری زبان نہیں ہے اس کے ذریعے سے جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے صرف ہم مکھی پر مکھی مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہائی اسکول میں جو ہم لوگوں کو بھی سکھایا جاتا تھا، آپ لوگوں کو بھی سکھایا گیا ہوگا کہ رٹافیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن۔ تو رٹافیکیشن کر کے وہ آتا ہے اور امتحان کی کاپی پر وہ بالکل ویسی ہی الٹی کر دیتا ہے جیسے وہ جو گائیڈ پیپرز ہوتے ہیں، گائیڈ بکس ہوتے ہیں، ان گائیڈ بکس میں جو کچھ بھی آنسرز لکھے ہوتے ہیں، مس پرنٹ ہوتا ہے تو مس پرنٹ وہ اس کو اسی طرح سے لکھ دیتا ہے۔ تو یہ اس کے جو ہڈن صلاحیتیں، جو چھپی ہوئی صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو ایک طرح سے مار دینا ہے، ان صلاحیتوں کو ختم کر دینا ہے۔ تو مجھے یاد ہے ایک صاحب ضمیر الدین احمد اسٹوری رائٹر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک افسانہ لکھا تھا، پہلی موت۔ یہ اسی موضوع پر لکھا تھا کہ پہلی مرتبہ جب اسٹوڈنٹ چھوٹا بچہ جب کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، وہ تو اس کے پاس یا تو کاپی کرتا ہے وہ اپنے سراؤنڈنگز کی، اپنے آس پاس کے لوگوں کی، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہم سے پوچھ کر کے، اپنے بڑوں سے، اپنے ٹیچرز سے پوچھ کر کے چیزوں کو سیکھتا ہے۔ تو مگر جہاں یہ کمیونیکیشن جہاں ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا جہاں وہ کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے تو وہیں اس کی پہلی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یا کبھی ہم بڑے جو اپنے، آج کل بھی ہمارے گھروں میں یہ ہے کہ ہم اسے ڈانٹ دیتے ہیں، یا بہت سے ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو بگڑ جاتے ہیں، چپت لگا دیتے ہیں، ہر وقت پوچھتا رہتا ہے، ناپسند ان کی ویلکم نہیں کرتے ہیں ان کے کوشچنز کو، تو وہاں سے اس کی پہلی موت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی موتیں اس کی نہ جانے کتنی مرتبہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہم اپنے بچپن کو یاد کریں، اپنے اسٹوڈنٹ لائف کو یاد کریں کہ ہم سب
छोटी सी जिंदगी में न जाने कितनी बार मरे हैं इस तरह से कि टीचर्स के हाथों, अपने बहुत प्यार करने वाले माँ बाप के हाथों, अपने रिश्तेदारों के हाथों, अपने भाई बहन, अपने बड़ों के हाथों, कि जब कभी हमने कुछ उनसे पूछना चाहा है और वो कहीं मसरूफ़ रहे हैं, कहीं बिजी रहे हैं, अपने कामों में रहे हैं, मम्मी खाना पकाने में रही हैं, पापा अपने ऑफिस के कामों में रहे, तो वो उनके लिए बहुत शॉर्टकट होता है कि वो बिल्कुल चुप रहो बदतमीज कहीं के, देखते नहीं हो मसरूफ़ हूँ, देखते नहीं हो काम कर रहा हूँ, और हम चुप है। और वो फिर कभी हम वो जो सिकुड़ी सिमटी हुई पर्सनैलिटी हमारी आपकी होती है, जो कुशादगी पैदा नहीं हो पाती, जो बहुत दूसरा अपने मुकाबले में दूसरी जगह के लोगों को जब हम देखते हैं कि यार कैसी कुशादगी उनके अंदर, कितने बोल्ड वो होते हैं, कितनी शुरू से छोटे छोटे बच्चे देखें तीसरे, जिनको नहीं डांटा जाता है, जिनको नहीं बिगड़ा जाता है, जिनका सही कम्युनिकेशन हो पाता है, तो वो कैसे बोल्ड, कैसे समझदार, कैसे दानिशमंद निकलते हैं। मगर हम आप जो बचपन में जिनको इस तरह से डांट दिया जाता है या कम्युनिकेट नहीं हो पाता, तो उनकी जो सूरत हाल बनती है वो बहुत, जिसे हिंदी में दयनीय परिस्थिति कहते हैं, वो दयनीय परिस्थिति होती है। तो असल मामला यही है कि हम कितना, जब तक हम इस नेशन बिल्डिंग के मसले को जहन में नहीं रखेंगे और उनके टैलेंट्स को भरने का मौका नहीं देंगे, उनको बेहतर से बेहतर, भाई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैं कभी कभी बच्चों से कहता हूँ अपने अपने पसंदीदा खेल के बारे में लिखिए। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, जिसमें उसको कोई किताब नहीं पढ़नी है। अपने पसंदीदा फिल्में जो देखते हैं, अपने पसंदीदा एक्टर्स के बारे में आप लिखें, अपने पसंदीदा बेहतरीन दोस्त के बारे में लिखें, आप अपने पसंदीदा टीचर्स के बारे में लिखें, पसंदीदा एक्टर्स के बारे में लिखें, फिल्मों के बारे में जो आपको पसंद, तो वहाँ उनका टैलेंट असली उभर करके सामने आता है। ये टैलेंट हंटिंग का काम जो है, हमारा आपका काम तो ये टैलेंट हंटिंग का काम है। अगर हम ये टैलेंट हंटिंग करें, और ये टैलेंट हंटिंग कब करेंगे हम तभी कर पाएंगे ना भाई, जब हम उसको सही तरीके से उसकी जबान को हम लोग समझ सकें, और हमारी जबान को हम जो कहना चाहते हैं उसको वो समझ सकें। अब अगर सूरत हाल वो है जो, जहाँ से, जिस शेर से हमने बात शुरू की थी कि ज़बान है यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, कि तो मैं मेरे महबूब की या मेरे बिलवेड की या मेरे दोस्त की ज़बान जो है तुर्की है, और मैं तुर्की ही नहीं जानता हूँ। तो फिर कैसा, कहाँ से उसकी शख्सियत की नशो नमा में हम उसकी मदद कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल काम। तो बहुत बुनियादी मसला ये है, अब हमारे पास एक रास्ता ये रह जाता है, अगर हम, मगर मसला वही है कि जब हम उसकी मादरी ज़बान में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसको पढ़ाना चाहते हैं, उसको अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आम गुफ्तगू में तो ये मादरी ज़बान बहुत कामयाब हो जाती है। मगर जब हम इल्मी मसाइल पर आते हैं, सब्जेक्ट के टॉपिक पर आते हैं, जब हम उसे फिज़िक्स पढ़ा रहे होते हैं, जो हम जिल्लुर रहमान खां साहब मरहूम पढ़ाया करते थे, या इरफान साहब की अल्लाह ताला उम्र दराज करे, इरफान साहब जब हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर इरफान हबीब, या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाया करते थे हमारे टीचर्स, या शीरी मैम, या तो मसला यह है कि वो फिर वो चीज़ें कहाँ से लाएं हम अपनी उनकी मादरी ज़बानों में। तो यहाँ आकर के मसला फंस जाता है। फिर हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि भाई ऐसा करते हैं कि 50-50 का मामला कर लेते हैं, कि कुछ बातें पहले तो उस ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में, जिसमें चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें एक बड़ा सरमाया उलूम व फ़नून का सारी दुनिया का है, ओरिजिनल रिसर्चेस का है, तो पहले तो उसमें गुफ्तगू कर लेते हैं। फिर उसको जो है, जहाँ जहाँ आखिर में जहाँ जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो उसको उर्दू में, हिंदी में कम्युनिकेट करने की, थोड़ा सा उसकी समरी करने की कोशिश करते हैं, या बीच बीच में उसको कुछ कुछ उर्दू में, कुछ हिंदी में, कुछ अंग्रेज़ी में करने की। ये सूरत हाल, सच्ची बात ये है कि इसमें हम, और फिर ये करके हम फिर भी मुतमईन नहीं हो पाते। फिर पूछते हैं, भाई भैया समझ में आई? ये अगर समझ में आ जाती है ये, हाँ भाई, तो या यूं ही खिलंडरेपन में किसी वक्त कोई गलत जुमला, मैं कभी कभी ये हरकत करता हूँ, मुमकिन है आप भी करते हो, कि भाई कोई गलत जुमला, कोई गलत बात अभी जो पढ़ा करके आए हैं उसके ठीक बरक्स कोई जुमला कह करके, कोई बात कह करके, और फिर रुक जाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, भाई ये बात ठीक लगी तुम्हें जो मैंने अभी कही? इज इट राइट? तो ये
اب وہ بچہ جو ہے اگر ایک تو اگر اس نے دھیان نہیں دیا ہے، یا وہ زبان کی پرابلم ہے، یا وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ ایک عجیب فیشن ہے ہمارے ہاں یس سر یس سر کا، تو وہ بہت پیار سے مسکراتا ہے، اور جیسے ہی وہ بے بسی کی مسکراہٹ ہوتی ہے، یس سر یس سر، یس یس یو آر رائٹ سر، تو یہ یس سر والا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ فوراً 1 منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی صاحب کچھ گڑبڑ ہے سر، کمیونیکیٹ نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ غلط بات کو بھی اگر وہ یس کر رہا ہے تو اس کے معنی کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، تو پھر اس کو پھر یہ کرنا بھائی ابھی اس سے 2 منٹ پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، وہ کہیں دیکھو تم نے تو نوٹ بک پہ کہیں کاپی پہ کہیں نوٹ کیا ہے تم نے، تو یہ تو میں بالکل اس سے الگ بات، اس کے اپوزٹ بات کہہ رہا تھا، جسٹ ٹو ٹیسٹ یو، تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے ناکام ہو گئے ہیں۔ تو سچی بات میں بار بار اپنے کلاس روم میں کہتا ہوں کہ بھائی امتحان میں صرف آپ پاس نہیں ہوتے ہیں، ہم سچی بات یہ کہ ہم ٹیچرز ہر سال فیل یا پاس ہوتے ہیں، اتنی بار فیل یا پاس ہوتے ہیں کہ آپ تو 1 بار 2 بار ہوتے ہوں گے، ہم تو نہ جانے کتنی بار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیسک مسئلہ ہے کہ اس سے کسی نہ کسی طرح سے نکلنا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم پہلے اپنے جو اسٹینڈرڈ زبان ہے، جو ہمارے یہاں کی آفیشیل لینگویج ہے یونیورسٹی کی، اس میں اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کریں، ان کو جس میں میٹیریل بھی اویلیبل ہے، جس میں سبجیکٹ میٹرز اویلیبل ہیں، تو سبجیکٹ میٹرز بھی ان کو بتا دیں کہ بھائی یہاں سے یہ چیزیں وہ ہو سکتی ہیں، اور دوسری صورتحال یہ ہے پھر اس کو آپ اس زبان میں جو وہ سمجھ سکتا ہو، اس زبان میں ہم اس کو کمیونیکیٹ کریں کہ بھائی دیکھو، اور رک کر کے کمیونیکیٹ کریں، بیسک بات ہی۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سے ٹیچرز ود ڈیو ریسپیکٹ، بہت احترام کے ساتھ کلاس روم میں بالکل ایسے آتے ہیں جیسے ٹیپ ریکارڈر آتا ہے، اور آتے کے ساتھ وہ اپنا ٹیپ آن کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 55 منٹ جیسے وہ بجنے کا جو تصور ہے کہ کیسٹ بج جاتا ہے، تو وہ کیسٹ 55 منٹ، اس کے بعد انہوں نے کیسٹ آف کیا، تھینک یو سو مچ۔ اب یہ تھینک یو سو مچ والا جو بہت پیار کا انداز ہوتا ہے، آپ ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھی ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی سمجھ میں وہ باتیں آئیں یا نہیں آئیں۔ ہمارے پاس اور فیل کا انداز اس بات سے ہوتا ہے جب ہم یہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح نہیں بجیں، ہے نا، ہماری ٹریننگ کا، اس سے ہمارے کانفیڈنس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم وہاں صرف جا کر کے ون سائڈ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ ٹیچنگ کا پروفیشن ون سائیڈڈ پروفیشن نہیں ہے ہمارا، آپ کا اس کا نہیں ہے کہ بس ہم جا کر کے کسی پولیٹیشین کی طرح سے ہم جا کر کے تقریر کر رہے ہیں، یا کسی ڈیبیٹر کی طرح سے ہم جا کر کے تقریر کر رہے ہیں، اور بس ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے احساسات کیا ہیں۔ ہمارا تو ذہن سازی کا کام ہے نا، ہمارا تو پورا علم سینہ جو ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کا کام ہے نا، اس کو سمجھانے کا کام ہے، نیشن بلڈنگ کا کام ہے، اگلی جنریشن تک چیزوں کو پہنچانے کا کام ہے۔ تو اگر وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے صرف ڈیبیٹ کے ذریعے سے یا صرف تقریر کے ذریعے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، وہ تو ٹو وے ٹریفک ہے کہ جب تک ہم اس سے پوچھ نہ لیں، دونوں طرف سے وہ نہیں ہوتا، وہ بتا نہ سکے تو بھائی کتنی باتیں اس کی سمجھ میں آئیں، کتنی باتیں سمجھ میں نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رک کر کے اس سے کوشچن کریں، ضروری ہے کہ ہم وہ کچھ وہ کہے کہ سر یہ بات تو یوں نہیں ہے۔ اچھا اس میں بہت ممکن ہے آپ کو یہ جوک لگے، مگر یہ میرے ساتھ یہ حقیقت ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے کہ میں بچوں سے سوال کرنے کی عادت ڈلواتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ بھائی وہ جتنا زیادہ سے زیادہ سوال کر سکیں، اس کی عادت ڈال سکیں، وہ اتنی اچھی سے اچھی بات ہے۔ اب میں کچھ نام نہیں لے سکتا ہوں، مجبوری ہے، ایٹیکیٹس کی مجبوری ہے، لیکچر کی مجبوری ہے۔ کچھ ڈپارٹمنٹس میں جب ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں سے جاتے ہیں اس عادت کے ساتھ، تو وہ وہاں سے واپس آئے اور بہت پیار سے کہنے لگے سر آپ نے ہماری یہ عادت خراب کر دی تھی کہ وہ ہم سوال کریں، اور ہم نے فلاں جگہ سوال کیا تو سر نے یا میم نے جو کچھ بھی ہے انہوں نے کہا پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ تو میں ان کے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، بھائی مجھے معاف
کر دو میں اپنی کلاس کا اپنے تو ذمہ دار ہو سکتا ہوں. میں ظاہر سی بات ہے کہ ایکس وائی زیڈ ڈپارٹمنٹ اور ایکس وائی زیڈ ٹیچر کی طرف سے یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں. میرا مقصد بالکل یہ نہیں کہ خدا نخواستہ تم جو ہے فیل ہو جاؤ وہاں جا کر کے، تو وہاں تو ویسے تمہارے سر کہہ رہے ویسے کرنا چاہیے. مگر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بہت سے ہم ہمارے ہم پیشہ لوگوں کی انائیں بہت، اور یہ انائیں ہیں جو ان کو ون سائیڈڈ ٹیچنگ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. وہ بچوں سے سوالات کرنے سے ڈرتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں. بچوں سے سوالات کرنے سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کانفیڈنس لوز کر رہے ہیں. ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں. تو اگر ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، سبجیکٹ پر ہماری گرفت نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. پھر ہم سوالات ویلکم نہیں کریں. سب سے پہلے ہمیں اپنی عادت ڈالنی ہے اپنے گھر سے. میں تو کہتا ہوں اپنے گھر سے عادت ڈالنی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں سے سوالات کرنے کی ان کو عادت ڈالیں. ان کے ویلکم سوالات کوشچن ویلکم کریں ان سے. ہاں بھائی، اپنے گھروں میں اپنے بچے بھتیجے بھتیجیاں فلاں چیلاں جتنے ہیں رشتے دار ہیں سب سے، ہاں بھائی یہ کیسا لگ رہا ہے تمہیں، ہاؤ ڈو یو تھنک. تو پھر یہی ہم ٹرانسفر کر دیں گے اپنی کلاس روم میں، اور کچھ نہیں ہوتا ہے. کلاس روم میں کوئی ایسی غیر معمولی کام ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہی جو ہماری ہیبٹس ہیں وہی وہاں چلی جاتی ہیں. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی، ہاں بھائی کیا خیال ہے تمہارا. تو اب وہ اچھا ذرا سا بے تکلف جب تک ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے نہیں ہوتے ہیں، تو بے تکلف جب تک نہیں ہوں گے تو بات بنے گی نہیں. تو وہ بہت، جیسے ہم ریزرو رہتے ہیں، اگر ہم بہت سے لوگ ہر وقت گھر میں بھی ٹائی لگا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، تو ویسے ہی وہ کلاس روم میں بھی ٹائی ایکسکیوز می. تو یہ ایکسکیوز می والا ایٹیچیوڈ جو ہے، بالکل ٹائی لگا کر کے بیٹھے رہنے کے معنی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی آپ سے بہت ایک ڈسٹینس فیل کرتا ہے. ہی از ناٹ ویری کمفرٹیبل. تو بیسک بات یہ ہے کہ اب اس کو ہم اپنے سے کتنا قریب کر سکتے ہیں، اپنی ذہنی سطح سے کتنا قریب کر سکتے ہیں، وہ ہم سے کتنا بے تکلف ہو سکتا ہے. علی گڑھ کی تو بھائی بیوٹی یہی ہے نا. دیکھیے علی گڑھ کی بیوٹی یہ ہے کہ ہم راستہ چلتے ہوئے، مجھے یاد ہے ہم شمشاد مارکیٹ میں اپنے ایجوکیشنل بک ہاؤس پہ اپنے ٹیچرز سے سوالات کر لیا کرتے تھے. وہ اپنا ٹہلتے ہوئے کہیں جا رہے ہو تو آج بھی ریزیڈینشیل یونیورسٹی ہونے کا یہ فائدہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کے چاروں طرف الحمدللہ سے ہمارے بیسٹ ٹیچرز اویلیبل ہیں، ہر وقت اویلیبل ہیں. تو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ بھائی لائبریری میں وہ مل گئے، راستہ آرٹ فیکلٹی پہ مل گئے، کینٹین پہ مل گئے، شمشاد میں مل گئے، دودھ پور میں مل گئے، وہاں کبھی کبھی کوئی تکلف محسوس ہے. ہم صرف کلاس میں 55 منٹ کے ٹیچرز نہیں ہیں، ہے نا. دوسری جگہوں پہ ہوتا یہی کہ وہ 55 منٹ کے کا جو گھنٹہ ہے، یا 50 منٹ کا بعض جگہوں پہ، یا 45 منٹ کا بعض جگہوں، تو 45 منٹ کے ہم ٹیچر نہیں، ہم تو فل ٹائم ٹیچرز ہیں. تو ہمارے ٹیچرز بھی ایسی ہوتے تھے کہ ہم کہیں پر بھی ان سے جو علی گڑھ کا خاص سلام ہے، تو اس سلام میں سر فلاں بات سر یہ جو آج آپ نے جو بات کہی تھی سر، وہ زیادہ سمجھ میں نہیں ہے. تو یہ جو بیوٹی ہے، اس بیوٹی تو یوں بچہ ہم سے قریب آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ارے یار یہ تو وہ والے نہیں ہے نا. تو وہ ان سے ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ تامرد سخن نہ گفتے باشد، فارسی کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ تامرد سخن نہ گفتے باشد، عیب و ہنرش نہ خفتے باشد. جب تک آدمی کوئی بات کہے ہوا نہیں ہوتا ہے، جب تک آدمی کوئی کہتا نہیں ہے، منہ سے پھوٹتا نہیں ہے، اس کے عیب بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا ہنر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. بھائی ہم اپنے کارڈز کھول دیتے ہیں، جیسے ہی جسے کارڈ کھولنا کہتے ہیں، پتا کھولنا کہتے ہیں تاش کے کھیل میں. تو بھائی ہم ٹیچرز کے پتے تو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، ہے نا. کسی وقت بھی ہم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے ہیں. جیسے ہی ہم نے بولنا شروع کیا ویسے ہی ہمارے پتے کھل جاتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ بڑا پارکھی نظر اور نرما سوپر رکھتا ہے، تو 1 منٹ میں تاڑ جاتا ہے. وہ جو آپ ایگزامینیشن ہال میں ایگزامینیشن ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں، اور وہ 10 سے 15 منٹ میں وہ لڑکا تاڑ جاتا ہے کہ 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے ان کے ساتھ، انویجیلیٹر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو وہی حال کلاس روم میں بھی ہوتا ہے کہ لڑکا فوراً تاڑ جاتا ہے کہ یہ خواہ اندر ان کے کچھ ہے یا نہیں، کہ خواہ بھرے میں لے رہے ہیں.
खामखा डांटे जा रहे हैं हम, कुछ कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो या नहीं हो। तो ये जो है तामर्द सुखन न गुफ्ते बाशे, जब तक हम कुछ कहे हुए नहीं होते। मैं अक्सर के एक बात कहता हूँ कि हम लोग जब स्टूडेंट थे तो शायद वकार साहब इंग्लिश डिपार्टमेंट के या रिजवान साहब थे जो हम लोगों की क्लास ले रहे थे रूम नंबर 3 में। और पूरी पूरी गैलरी है, आप कभी आर्ट्स फैकल्टी की रूम नंबर 3 को जाकर के देखें, भरा हुआ था, कंपलसरी इंग्लिश का पेपर था, जाहिर सी बात है। तो वो किसी लड़के से उन्होंने उसका रोल नंबर पूछा, तो उसका रोल नंबर 111 था। उसने कहा बन बन बन। अब ये जो उसको बन 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 कहना था कि पूरा रूम नंबर 6 जो कहाँ से गूंज गया, हम बिल्कुल हाँ। 2-3 दिन हुए थे। तो वो आप सोचें कि आज हमें उस लड़के का, वो जो हमारा साथी था, उसका नाम नहीं मात पता है, उस कहाँ का था, क्या कर रहा था, बाद में क्या किया, अब कहाँ है, कुछ भी नहीं पता हमें। मगर वो तामर्द सुखन न गुफ्ते बाशा, जब तक आदमी कोई बात कहे वो उसका बन 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 और उसके बाद के कहे जो है वो हम सब के हाफजे में महफूज हैं, जो भी उस क्लास में मौजूद थे। तो इस तरह से जैसे वो नक्श हो गया। तो ये है हमारे आपके साथ भी कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने घर के साथ, अपने छोटों के साथ जैसा सलूक करते हैं, जैसे ही हम कहते हैं, जैसे हम पहला जुमला अदा करते हैं, है ना, पहला जुमला की भी जरूरत है। कभी कभी तो ये होता है कि हम इन होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई आर्ट्स फैकल्टी पर एक आदमी खड़ा हुआ है, या मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी पर आप खड़े हुए हैं गेट के पास, और आने वाला आपसे कोई गुफ्तगू नहीं करता है, आपसे कोई बात नहीं करता है, मगर आपको खड़े देख करके, आपके जेस्चर से, आपके आपके लिबास से, आपके रहन सहन से वो आपके बारे में एक राय कायम कर लेता है। ये तो बात की बात है कि वो आपसे गुफ्तगू करे। तो बहुत सी बातें जो हैं वो ये हम स्टूडेंट्स को कितना करीब अपने से ला सकते हैं कि वो हमसे पूछने में खौफ महसूस नहीं करे। और जाहिर सी बात है, पूछेगा वो कब? वो आपके जब वो अपनी जबान तामर्द सुखन न गुफ्ते बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ते बाशद। तो तब पूछेगा ना जब वो उस जबान में बेतकल्लुफ होगा, जिस जबान में आप उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस जबान में आप उससे बातें कर रहे हैं। तो दोनों में ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सबसे बुनियादी मसला ये है इस टीचिंग का कि टीचर और टॉट में कोई गैप तो नहीं है। द मोमेंट कोई गैप पैदा हुआ टीचर और टॉट में, वहीं हमारा फेल्योर, वहीं हमारी नाकामी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लिल्ला इस बहुत बुनियादी मसला ये। अब इसी में सब जो मसला आता है कि हम टर्मिनोलॉजीज का सबसे बड़ा मुश्किल मामला आता है कि जब हम उलूम की फील्ड्स ऑफ नॉलेजेस की बात कर रहे होते हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, में थोड़ा सा कम होता है मेरे ख्याल में, ज्योग्राफी में या साइंस वालों में, या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या इस तरह के फील्ड्स ऑफ नॉलेजेस की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जो इस्तेलाहात जिनको हम कहते हैं, तो ये बड़ी शिकायतें टीचर्स की तरफ से आती हैं, भाई हम तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम तो मादरी ज़बान में, उनकी उर्दू में, हिंदी में उसको गुफ्तगू करना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, मगर हम क्या करें कि जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, सपोज कीजिए हम लिंग्विस्टिक्स का पेपर पढ़ा, तो लिंग्विस्टिक्स की या लसानियात की जो इस्तेलाहात हैं वो अगर हम तर्जुमा कर दें भी, तो एक तो तर्जुमा अपने आप में एक मुश्किल काम है, मगर तर्जुमा कर दें भी तो वो उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तर्जुमे में जो ओरिजिनल ज़बान में होता है। ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी जितनी मुश्किल होती है, तो कभी कभी लगता है कि इसका बहुत से टीचर, जैसे हम इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही हमारे प्रोफेसर उसलूब अहमद अंसारी हुआ करते थे, प्रोफेसर उसलूब साहब ने बहुत रिजर्व लोगों में थे वो, मगर उसके बावजूद वो ये किया करते थे कि अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन, या उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी वो कर देते, ताकि जो जिसमें कंफर्टेबल, अगर हम हिंदी में हैं तो हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो वो कर लें। तो ये दूसरा बहुत बड़ा मसला है टर्मिनोलॉजीज के इस्तेमाल का, कि दर हकीकत हमारी आपकी सबकी मजबूरी, जो जिस फील्ड में है, हैं, ज्योग्राफी में है, लिंग्विस्टिक्स में है, हिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में है, जहाँ कहीं भी है, तो उनकी इस्तेलाहें लिखने में भी यही मसला है, और लेक्चर में भी, टीचिंग में भी यही मसला है कि उनकी इस्तेलाहें, टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करने पर तो हम आप मजबूर हैं ना।
मगर भाई यहाँ भी एक अच्छे टीचर का इम्तिहान इस बात में है, जैसे जो एक अच्छी अम्मी का इम्तिहान इस बात में है। अब आप सब अपनी अपनी अम्मी को याद करें कि जैसे अम्मी जो है वो चने के हलवे ऐसे बनाया करती थी कि वो बस मुंह में जाते ही बगैर मुंह चलाए हुए पता नहीं कहाँ चला जाता था। तो हम उस अपने सब्जेक्ट को अम्मी का हलवा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अगर हम अपने सब्जेक्ट को अम्मी का वो चने वाला वैसा वाला हलवा, वो नहीं जो जो एक और बनता है ना जिसे हथौड़े से तोड़ना पड़ता, कि हाँ सर, क्या कहते सूजी हैं, वाला। सूजी का, हाँ, तो सूजी के वो वाले हथौड़े वाले हलवे नहीं भाई। तो वो वाले हलवे अम्मी के जो चने वाले होते हैं, तो वो वाले हलवे अपने सब्जेक्ट कितना भी मुश्किल सब्जेक्ट क्यों ना आए, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, मगर उसको भी हम ऐसे हलवा बना सकते हैं या नहीं बना सकते? यही एक और मसला भी आता है कि हम किस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। बहुत छोटे बच्चों से अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल मजबूरी है हमारी आपकी कि हलवे से भी आगे वाली बात उसको वो बना करके पेश करें। मगर जैसे जैसे हम आप लेवल स्ट्रेंथ्स की बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती है कि स्टूडेंट्स की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है। वो उस अंडरस्टैंडिंग में का हमें फ़ायदा पहुंचता है, वो थोड़ा बहुत समझने लगता है। मुझे याद है कि मैंने एक ज़माने में जब मैं हो गया था यूनिवर्सिटी में टीचर हो गया था, मगर उससे पहले हम किसी ज़माने में +2 में हमने अप्लाई कर रखा था। तो वो यहाँ ज्वाइन करने के बाद +2 वाला इंटरव्यू लेटर आया, तो हमारे एक टीचर जो वहाँ के एक्सपर्ट थे, उनको जब ये पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने कि भाई तुम यहाँ लेक्चरर हो गए हो, मगर मेरा जी चाहता है कि तुम इस सिलेक्शन कमेटी के सामने अपीयर ज़रूर हो। और इसकी वजह यह है कि मैं वहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होना तो आसान है, मगर स्कूल में टीचर होना बहुत मुश्किल काम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच इन स्कूल बॉयज रेदर देन टू टीच इन द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में तो आपको फिर भी बहुत गनीमत सूरत हाल होती है कि बच्चे इसलिए बावजूद है कि अब आहिस्ते आहिस्ते यूनिवर्सिटी में भी जो लेवल आ रही है वो स्कूल की लेवल से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। तो स्कूल में तो बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारा आपका। स्कूल के बच्चों से जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो बहुत मसाइल उनके साथ होते हैं कि उनको उस लेवल उनकी लेवल पर हमें आपको पहुंचना पड़ता है। कहाँ यूनिवर्सिटी में भी सूरत आती है, मगर जाहिर सी बात है बहुत और इसकी सूरत हाल में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। बहुत से लोग, इसका अलमिया ये है कि बहुत से लोग जो बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, है ना, वो बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े रिसर्चर, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे टीचर भी। माफ़ कीजिएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट तमाम स्कॉलर्स के साथ। तो अच्छा टीचर होना बिल्कुल एक अलग चीज़ है, और अच्छा स्कॉलर होना, बड़ा स्कॉलर होना बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो अच्छा हमारी आपकी, बल्कि मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था तो प्रोफेसर नईम अहमद हमारे चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहली बात जो कही थी वो ये कही थी, 4-5 लोग हम लोग, तो भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप लिखने पढ़ने का क्या काम करते हैं, हमें इससे मतलब है कि आप क्लास रूम में क्या करते हैं, टीचिंग आपकी कैसी है। हमारी दिलचस्पी इस बात से होगी, डिपार्टमेंट को इससे सरोकार है कि हाउ यू आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स। तो ये है बुनियादी बात कि हमें उस लेवल पर पहुंचना होता है, और ये उस लेवल का पहुंचने के लिए उस लेवल का अंदाजा तो सबसे पहले होना चाहिए। ये तो मालूम होना चाहिए कि हमारे सामने वाले की सत्ता क्या है, तभी तो भाई हम उस लेवल पर पहुंचेंगे। और सत्ता कब पता होगी हमें? सत्ता पता जब हमारी जबान वो समझेगा और हम उसकी जबान समझेंगे। तो असल काम ये करना, यहाँ से शुरू करना है।
اس کے بارے میں جانیں، اس کو اپنے کانفیڈنس. اچھا ہم اسٹوڈنٹس کو جو لوگ صرف نوکری کے لیے، بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جو صرف نوکری کرتے ہیں ٹیچنگ میں، تو نوکری کے لیے ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی یہ کون ہے بچہ. تو ہمیں تو اس کا پورا جغرافیہ پھر پتہ کرنا ہوتا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، کہاں کا ہے، کہاں کیسے کیسے مشکل حالات میں تو سے گزر کر کے یہاں تک پہنچا ہے. تو یہ سب جب ہم باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کھلتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کسی کا شعر ہے کہ اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں. تو صرف دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتا یا شاعری کے محبوب کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ کھلتا ہے نا. اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر تو ہمارے تئیں ہمدردی کا جذبہ ہے. اس کو یہ احساس کہ ہمارا ہمدرد ہے یہ ٹیچر، ہے نا، ہمارا اپنا ہے یہ ٹیچر، ہے نا. ہم اس کے اپنا دکھ درد شیئر کر سکتے ہیں. یہ جب ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارے قریب آتا ہے، پھر ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. پھر ہمارے اس کی میں ایک کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جاتا ہے، برج بن جاتا ہے. وہ برج میکنگ جو ہے بنیادی مسئلہ ہے. اس میں ہماری آپ کی اور اس کی مادری زبان سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. کیوں؟ امی کی زبان بغیر، کبھی کبھی بغیر کہے ہوئے بہت سی چیزیں کیسے کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں. کبھی کسی ایسی جگہ پہنچ کر کے دیکھیں جہاں ابھی ابھی ہمارے کسی دوست کے یہاں کوئی موت ہو گئی ہو، ہم کچھ کہتے ہیں، صرف اس دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے سب کچھ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. صرف اس کے گلے مل کر کے سب کچھ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جو کانفیڈنس کا کمیونیکیشن ہے، تو یہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنی کلاس کے ساتھ، یہ اس میں ایک اور مسئلہ ہے. یہ کمیونیکیشن، یہ کانفیڈنس بلڈنگ تب ان کلاسز میں نہیں ہو پاتی ہیں جو بہت بڑی کلاسز ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، آپ 100 کی اگر کلاس ہے، 85 کی، 90 کی اگر کلاس ہے، تو سارے لڑکوں کے ساتھ یہ کانفیڈنس بلڈنگ تو نہیں ہو پاتی ہے. مگر اسی لیے اچھی کلاسز ہمیشہ وہ ہوتی ہیں جو چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں. ان میں آپ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو، مجھے یاد ہے، آپ پتہ نہیں آپ لوگ واقف ہیں یا نہیں، ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایک استاد ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو حیات دے، ابھی حیات ہیں، پروفیسر اقتدار عالم خان. پروفیسر اقتدار عالم خان نے ہمیں 1983-84 میں پڑھایا تھا. مگر آپ کو بہت جان کر کے حیرت ہوگی، آج بھی کبھی وہ آتے جاتے ہوئے رکشے پر نظر آ جاتے ہیں تو ان کا ماشاءاللہ سے حافظہ ایسا ہے کہ آج بھی بائی نیم وہ مجھے ایڈریس کرتے ہیں، امتیاز میں خیریت ہے. تو یہ ریلیشن شپ ہماری ڈیولپ، یہ اقتدار صاحب سے ہماری ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئی کہ اس وقت 12th کلاس میں ہسٹری پڑھانے کے باوجود جو ہے 84 میں وہ یاد رکھے ہوئے ہیں، ہے نا. ایسا کانفیڈنس کا رشتہ قائم ہو گیا ہے میرے اور ان کے درمیان، یا اور دوسرے ٹیچرز جو ہمارے ہیں ان کے درمیان. تو ہم یہ ظاہر بات سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں ہو پاتا، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو ہمیں، تو جب چھوٹی کلاس، اس کی وجہ شاید یہی ہوئی کہ ہم ایک چھوٹی کلاس میں تھے، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، تو 1 to 1 ٹیچر کمیونیکیٹ کر پاتا ہے ایک دوسرے کا نام. اچھا دیکھیے، ایک مثلاً ایک ایسی 50 کی 55 کی کلاس میں ہم ایک جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک لڑکے کو پوائنٹ کر کے ہم فلاں میاں، ارے اعجاز، یا ارے احمد، ارے پٹھان، ارے خان، وہ بات جو میں نے کہی تھی، وہ کیا بات کہی تھی یار، تم نے کچھ یاد؟ تو جیسے ہی ہم اس کا نام لے کر کے ایڈریس کرتے ہیں، خود بخود اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. خود بخود وہ جو ہے اپنے اندر لگتا، ارے یار سر مجھے میرا نام یاد ہے. یہ عجیب طرح کی اس کے اندر احساس پیدا ہوتے، پھر وہ جو آپ کے قریب آتا ہے، پھر ذہنی طور پر آپ کے اس کے بیچ جو ہے، جسے آج کی زبان میں کیمسٹری ہے نا، وہ ہو جاتی ہے. تو یہ اصل معاملہ ہے کہ وہ سمجھ، پھر بہت سی باتیں جو ہم ایسے ان جنرل کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں، جب اس سے ایک ریلیشن شپ، ایک کانفیڈنس بلڈنگ، ایک برج قائم ہو جاتا، تو وہ
پھر تو وہاں ہماری اور یہ جو مادری زبان ہے، اردو زبان ہے، ہندی زبان ہے نا، یہ بہت کام آتی ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے اب ہم ایسی ایک اننون کی طرح سے، ایک انجانے کی طرح سے، ایک اجنبی کی طرح سے اگر ٹیچر سے رول نمبر فلاں سب، تو جیسے وہ پھر لگتا ہے ارے یار یہ کہاں سے آ گئی ہے، تو ایک اجنبی آدمی ہے۔ تو جیسے ہی ہم صرف رول نمبر سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم ایسا، تو پھر وہ جو ایک دل کو ٹچ کرنے والی بات جو ہے نا، وہ دل کو ٹچ نہیں ہوتا، پھر لڑکا ہمارے لیے اجنبی ہی رہتا ہے۔ تو یہ اجنبیت جو ٹیچر ٹاٹ ریلیشن شپ میں ذرا سی گڑبڑ ہے، اس کو دور کرنے میں بھی ہماری یہ زبان جو ہے بہت، جو بھی مادری زبان ہے ہماری آپ کی، اس مادری زبان میں، اور جو اس بچے کی مدر ٹنگ ہے، مادری زبان ہے، وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ کیسے ہم اس کو اپنے اس اجنبیت کو، اچھا دیکھیں نا کہ ہمارا آپ کا پلس اور مائنس دونوں پوائنٹ یہی ہے کہ ہمارے یہاں کسی ایک علاقے کے لڑکے نہیں آتے، پورا پورا ایک طرح سے چھوٹا موٹا ہندوستان ہے، منی منی انڈیا ہے، ایم یو کیمپس جو ہے، تو اس منی انڈیا میں اتنے سارے علاقوں کے، شاید ہی کوئی علاقہ ایسا ہو، شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جس کے بولنے اور جس کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہماری کلاس میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو کشمیر سے کنیا کماری تک کے سارے بچے، تو ان سب کے ساتھ ہمارے استاد پروفیسر محمد زاہد ہوا کرتے تھے، پروفیسر محمد، اور ہم لوگ ہمارے یہاں ایک پیپر جو ہے NMT کا، نان مدر ٹنگ کا، فورنرز کے لیے ہوا کرتا تھا، اب بھی شاید ہے۔ تو زاہد صاحب بہت امپورٹنٹ بات کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، ایک ایسا لڑکا جو سپوز کرو عربی بیک گراؤنڈ سے ہے، مصر کا رہنا ہے، بہت آتے تھے اس زمانے میں، تو اس کو اگر تم تھوڑی بہت عربی جتنی بھی عربی جانتے ہو، تو اس کے حوالے سے اگر اس سے گفتگو کرو گے، البنت جمیل اگر کہو گے، تو اس کو فوراً وہ کمیونیکیٹ ہو جائے گا کہ لڑکی خوبصورت ہے، تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایسی اگر تھوڑی بہت اگر تم بنگلہ جانتے ہو، اور تو اگر وہ کلکتہ سے یا اس کے آس پاس کے بنگالی اسپیکنگ ایریا سے آیا، تو وہ خود بخود بھالو آچھے، تو یہ بھالو آچھے جو ہے ایک کانفیڈنس پیدا کر دیتا ہے، البنت جمیل جو ہے ایک ریلیشن شپ پیدا کر دیتا ہے، تو وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اصلی کھیل یہ ہے۔ تو ہم جتنی زیادہ، اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ہمارے آپ کے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پوری دنیا کی ساری زبانوں سے واقف ہو جائیں، یا اپنے ہی ملک میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں کہ اپنے ملک کی ہی آدھی زبانوں سے بھی واقف نہیں ہو سکتے ہیں، مگر موٹی موٹی جو ایسی زبانیں ہیں جو جنرل ہیں، جو ہمارے آس پاس کی ہیں، ان سے اگر تھوڑی بہت وہ نہیں، اگر ہم کسی ایریا میں ایک ہفتے کے لیے کبھی ٹور پر چلے جاتے ہیں، تو بھی 2-4 جملے تو سیکھ ہی آتے ہیں نا۔ ساؤتھ انڈیا چلے جائیں تو وہاں کی سکھاتے ہیں، یا ہمارے آس پاس کے لوگ جو کلیگس ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہیں جن سے بات کرتے ہوئے 2-4 جملے، تو اگر ہم بچوں میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو بچہ میں خود بخود جو ہے ایک کانفیڈنس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ یس یس، تو وہ جو کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے، تو بہت وہ فارنرز کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا جس زمانے میں، اب تو کیمپس میں فارنرز بہت کم رہ گئے ہیں، ایک زمانے میں بڑی تعداد میں موریشس کے لڑکے اور جارڈن کے لڑکے اور فلسطین کے لڑکے اور بہت بہت ہوا کرتے تھے، اب کہیں دکھتے نہیں ہیں یہ سب جو ہے۔ تو وہ ان کے لیے وہ بہت پلس پوائنٹ ہوتا تھا کہ جو لوگ عربی جانتے تھے وہاں کا، اچھا اس زمانے میں ایسے بہت سے ٹیچرز تھے جو 2-4 سال کے لیے چھٹی پر جا کر کے وہاں ٹیچنگ کر کے آ چکے ہوتے تھے، تو ان کا بہت وہ ان سے وہ اپنے ایکسپیرینسز وہاں کے شیئر کرتے تھے۔ وہ جیسے ہم آپ پوچھتے ہیں نا کہ ارے یار میں تو وہاں گیا تھا، سپوز کیجیے کلکتہ گیا تھا، یا مرشد آباد گیا تھا، یا کیرلا گیا تھا، یا بمبئی کا لڑکا ہے تو وہاں گیا تھا، تو لڑکے کو خود بخود لگتا ہے کہ سر میں تو وہیں آس پاس میں رہتا ہوں۔ تو وہ جب ان سے یہ کہتے تھے کہ بھئی میں تو فلاں رہا ہوں تمہارے یہاں، تو وہ لڑکا بہت
अंदर से जिसे हिंदी में कहते हैं पुलकित महसूस, बहुत खुश हो जाता था अचानक, और उस वो फिर अटेंशन के का लेवल उसका डिफरेंट हो जाता था। वो कॉन्फिडेंट अंदर से उसको टीचर के तई और उसके लेक्चर के तई में अचानक वो जो कभी क्लास में नहीं आता था, वो अचानक उस दिन के बाद से क्लास में उसकी दिलचस्पी बेख्तियार पैदा हो जाती। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़बान के ज़रिए से बहुत और वो पैदा हो जाती हैं। उसके कल्चर, जबान के साथ उसका कल्चर जिस तरह से आ जाता है, उसके एटीट्यूड्स जिस तरह से आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मगर फिर वही बात रह जाती है कि वो जो उस जबान में, जिस जबान में हम आप जो उसकी मादरी जबान है, उस जबान में उसको वो टीचिंग मटेरियल हम फराहम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मुमकिन हद तक अब उसका उसका एक हल हमने आपने ये निकाल लिया है, अक्सर टीचर्स ने ये निकाल लिया है कि भाई वो कुछ नोट्स हम आप उनको फराहम कर देते हैं, कुछ नोट्स तैयार कर लेते हैं, और वो कि भाई मेरे कभी लिखा देते हैं, कभी फोटोकॉपी करा करके दे देते हैं। अब व्हाट्सअप का ज़माना है, बहुत से लोग व्हाट्सअप पर भेज देते हैं। मगर मेरे भाई इसके बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मैं भी करता हूँ, मुझे भी करना पड़ता है, मगर इस तजुर्बे से जो साबित हुआ है कि उसके बाद वो लड़का, वो स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल उन्हीं पर डिपेंड करते हैं जो नोट्स आपने उनको फराहम कर दिए हैं। या अगर गलती से कभी आपने किसी और जो मार्केट में जो अवेलेबल नोट्स हैं, उन नोट्स की निशानदेही कर दी उनका, खैर हमारे आपके बताए बगैर भी हमसे ज़्यादा उनको पता होता है कि फला नोट्स मार्केट में बिक रहे हैं। वो जनरेशन दर जनरेशन जो है वो एक दूसरे पर पहुंचता रहता है, स्टूडेंट्स के पास चीज़ें जो हैं। तो वहाँ बहुत गड़बड़ सूरत हाल है कि फिर वो उससे आगे बढ़ने की, फिर कभी कभी कॉपियाँ देखते हुए, जिस तजुर्बे से यकीनन आप सब दो चार होते होंगे, मैं भी दो चार होता हूँ, कि वो कॉपियाँ देखते हुए ये एहसास होता है कि यार पूरे साल मैंने जो मेहनत की, वो मेहनत तो इन कॉपियों में कहीं दिख नहीं रही है, वो सारी तो मेहनत तो हमारी बेकार गई। ये बहुत, वो उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है मेरे दोस्त। तो इससे भी दो चार, हम सब इस कश्मकश में भी मुब्तला हैं, इसका हल आप भी बताइएगा, मैं भी बताऊंगा फिर कभी मौका मिला तो, कि भाई नोट्स ना दें तो एक प्रॉब्लम है, नोट्स दे दें तो दूसरी प्रॉब्लम है, हैं? नहीं देने की सूरत में ये तो वो होता है कि वो थोड़ी सी उसको जहमत होती है, मगर उसके बाद मेहनत करता है, उसको रेफरेंसेस अगर दे दें कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है कोई, तो वो कुछ 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 मदद, कुछ मेहनत तो करेगा, कुछ तो अपना करेगा ना। मगर जब हम नोट्स दे देते, जिस दिन हमने, मेरा इतने वर्षों का तजुर्बा ये कहता है, जिस दिन हमने नोट्स दे दिए, वो बड़ा मुतमईन हो जाता है, बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको अब कुछ नहीं करना है। और इस हद तक कॉन्फिडेंस हो जाता है वो कि भाई वो वो नोट्स लेकर के बस बंद करके रख देता है। वो फिर जब तक एग्ज़ाम का नोटिस नहीं आ जाते, एग्ज़ाम की डेट्स नहीं आ जाती हैं, तब तक वो उसे खोल करके भी नहीं देखता है। तो वो तभी देखता है हमारे नोट्स उठा करके जब एग्ज़ाम्स की डेट आया, देख 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 सर ने क्या लिखाया है, तो वो फिर वहाँ रट्टाफिकेशन वो शुरू करता है। और उस इसका नतीजा ये होता है, उसकी जो वो जो असली सलाहियतें थी, वो जो हिडन सलाहियतें, जो टैलेंट हंटिंग का काम था हमारा, वो टैलेंट हंटिंग का काम नहीं हो पाता है। वो बिल्कुल जैसे जैसे आए थे वैसे ही वो वापस चले जाते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में कोई तीसरा रास्ता हम आप तलाश कर सकते हैं, ये इस पर के हम सब सोचें ज़रूर। और क्या हो सकता है बताइएगा, क्या सूरत हाल हो सकती है। मगर बहरहाल इस पर तो हमारा आपका बस नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश ज़बान में या किसी एक ज़बान में, कोई भी ज़बान हो, उसमें हम कम्युनिकेट करके वन साइडेड टेप रिकॉर्डर की तरह से हम बज करके क्लासरूम में और वापस चलें। और बड़ा, और बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है यार, ऐसी
फ्लुएंट लेक्चर मैंने दिया, और ऐसा ऐसा बेहतरीन लेक्चर मैंने दिया। बहुत से लोगों के बारे में एक लतीफ़ा मशहूर है कि ही इज़ रियली अ रीडर। इसके पीछे बात यह है कि बहुत से वो ऐसे रीडर होने के माने ये हैं कि वो वाकई क्लासरूम में जाते हैं और वो जो नोट्स उन्होंने लिखे हैं वो नोट्स पढ़ करके स्टूडेंट्स को सुना देते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस से वो रहते हैं कि हाँ भाई, आई हैव डन माई जॉब। ये बहुत गड़बड़ है कि आप लिल्ला अपनी क्लासरूम में आप रीडर ना बने, कितने ही बड़े आप रीडर डिजिग्नेशन के एतबार से क्यों ना हो, तो वो पढ़ करके सुना देना जो है, या उसको बस बज जाना जो है, ये बहुत खतरनाक, बहुत डिस्टर्बिंग वो है। बहरहाल उसमें जाहिर सी बात है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो वो कम्युनिकेशन तो तभी होगा भाई जब हम उसकी उसकी मादरी जबान में, हाँ, और उसमें भी फिर वही बैलेंस करने का मामला है। ये मादरी जबान में भी आप करें, मगर अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस ऑफिशियल लैंग्वेज में भी करें, कि उसकी इसके लिए भी ट्रेनिंग करनी है। आगे जा कर के उसको भी जहाँ कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ आप अगर सिर्फ वन साइडेड एक ज़बान का, आप सिर्फ मादरी ज़बान का हो, तो बहुत वो इस्तेलाहात और दूसरे मसाइल जो हैं वो उनसे बहुत जूझ रहा होगा। तो कहीं उससे कोई सवाल कर लिया गया, कहीं जो दूसरे एग्जाम्स में जहाँ वो जिनसे आगे जाकर के बहुत उसको दो चार होना, बहुत डिस्टर्ब होगा वो। तो उसकी जो भलाई के लिए भी बेहतर ये है कि उसको हम मजबूरन दोनों जबानों में हमने कम्युनिकेट करें उसको। जब तक ये हम नहीं कर रहे होंगे, शायद हम अपना पूरा उसका हक अदा नहीं कर रहे होंगे, उसको उसकी उसकी उसको उस तरह से फ्यूचर के आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं कर रहे होंगे अपने स्टूडेंट्स को। इम्तिहान पास करने की सूरत हाल तो मेरे दोस्त ये है कि किसी को आप बैठा दें, वही जो हाई स्कूल में हम सब कहते थे कि रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन, तो वो रट करके कोई भी इम्तिहान पास कर सकता है। मगर एजुकेशन का मकसद बहरहाल सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं है। तो उसकी आपकी जहनी जो तरबियत है, आपकी जो शख्सियत साजी है, जिसे हम पर्सनैलिटी बिल्डिंग कहते हैं। देखिए कैसी मजबूरी है हमारी आपकी कि यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट्स को ये न्यू एजुकेशन स्कीम जो आई है, पर्सनैलिटी बिल्डिंग के बाकायदा पेपर्स इंट्रोड्यूस करने पड़े हैं कि वो, और दूसरी, और जाहिर सी बात है यहाँ तो उतनी कॉस्ट नहीं है, मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है बाकायदा पूरे पूरे कोर्सेज पर्सनैलिटी बिल्डिंग के, इस कम्युनिकेशन स्किल के हम लोग एग्जाम करा रही हैं, और बड़ी बड़ी फीसेज उनकी वो कर रही हैं। एक ज़माने में हम लोग ये जो यूनिवर्सिटी में जनरल एजुकेशन सेंटर है, या जिसको आजकल शायद कल्चरल एजुकेशन सेंटर कहने लगे हैं, सीईसी कहने लगे, तो सीईसी में हम लोग ये कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस कराते थे। तो बहुत से लोग हैरत से देखते थे, यार इसकी क्या ज़रूरत है, अलीगढ़ में भी इसकी ज़रूरत है कम्युनिकेशन स्किल की, पर्सनैलिटी शख्सियत सादी की, पर्सनैलिटी बिल्डिंग की। मगर आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ जो उस वक्त उनको बहुत हैरान करती थी, वो आज वाकई कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि हमें एक कोर्स, एक पेपर के तौर पर ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो मुझे मालूम है जो यकीनन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे नहीं होगा, मगर ग्रेजुएशन के लेवल पे बाकायदा इसके पेपर्स न्यू एजुकेशन स्कीम में इंट्रोड्यूस बहुत से डिपार्टमेंट्स को, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को करने पड़े हैं। तो कोई बात तो होगी ना। और जो शख्सियत साजी, सारा खेल तो उसी का है भाई। हैं, कितना हम क्या बना रहे हैं, हैं? कहीं कहीं वो रोबोट तो नहीं बना, जाहिर सी बात है, हम आप रोबोट नहीं बना रहे। हम्म। तो वो मशीन से आगे बढ़ के हम एक इंसान बनाते हुए, जो अपने माशरे के चैलेंजेस का सामना कर रहा है, अपने आने वाले हालात हर दिन बदलते हुए, हर दिन नए से नए चैलेंजेस आप देखें जिस तरह से आ रहे हैं। हम आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने अपना बड़ा हिस्सा जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है चैलेंजेस का हमने फेस कर लिया है। आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको कितने और कैसे मुश्किल चैलेंजेस का सामना होगा, हम आप तसव्वुर नहीं कर सकते।
اتنے ہی دنوں میں ہم نے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم لوگوں نے جب کریئر شروع کیا تھا تو اٹ واز سو ایزی، کتنا آسان تھا۔ اور اب جب ہم کریئر ختم کرنے کے کگار پر ہیں تو کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری یہ جو یو جی سی اکیڈمک اسٹاف کالج ہے ہمارا، اس میں جب ہم لوگ نئے نئے اپوائنٹ ہوئے تھے تو اس وقت اس کی ڈائریکٹر ہوا کرتی تھی ایک صاحبہ جو سائیکلوجی میں پروفیسر تھی۔ تو انہوں نے جب سرٹیفکیٹ دیتے وقت ایک بہت پیاری بات کہی تھی کہ بھائی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ تم لوگ اپنے ڈیو پروموشنز کو حاصل کرنے کے لیے اتنی دور سے، اتنی مشکل سے، اتنی پریشانیاں جھیل کر کے تم لوگوں کو یہاں آنا پڑتا ہے اور یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے تو اپنے کریئر میں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، میں نے تو صرف ایم اے کیا تھا اور ابھی ایم اے کا رزلٹ بھی نہیں نکلا تھا کہ میرے چیئرمین نے مجھے بلایا اور ایک دن آپ پوچھا کہ بی بی آپ کہ فلاں ٹیچر جو ہے چھٹی پر گئے ہیں، کیا آپ ان کی جگہ ڈپارٹمنٹ میں پڑھانا پسند کریں گی؟ ہمو آپا کہتے تھے ہم لوگ پیار سے ان کو، جو ڈائریکٹر تھی حمیدہ، کچھ حمیدہ آپا نام تھا، پیار سے ہم لوگ ہمو آپا کہتے تھے۔ تو میری سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ سر مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا سر میں سمجھ نہیں تو سر نے کہا کہ بھائی 1 سال کی تم اگر تیار ہو تو 1 سال کا تمہارا اپوائنٹمنٹ کیے دیتے ہیں ہم۔ تو تب جا کر کے ہماری سمجھ میں آیا، ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ تو اور پھر کیسے میں ریڈر ہو گئی اور کیسے میں پروفیسر ہو گئی، یہ وقت کیسے گزر گیا کچھ پتہ نہیں چلا۔ مگر ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی اچھا برا جو کچھ تھا، ہم آپا کی طرح اتنا اسموتھ گوئنگ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی غنیمت تھا کہ ہم لوگوں نے بہت اچھا وقت گزار لیا۔ آپ اور آپ کے بعد کی جو جنریشن ہوگی ان کو اور کیسے کیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پہ میں دیکھ رہا ہوں، جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو نئے لڑکے آ رہے ہیں ان کے لیے کیسے مشکلات ہیں۔ تو ہمیں تو اگلی جنریشن کو ان مشکل حالات کے لیے تیار کرنا ہے، اور تبھی ہوگا جب ان کے اندر کی بہترین صلاحیت، بیسٹ ٹیلنٹ جو ان کے اندر ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹیلنٹ ان کے اندر کچھ ہوتا ہے نا، جو وہ لے کر کے آتے ہیں۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ کچھ ٹیلنٹس ایسے ہیں جو ہم آپ یونیورسٹی میں کلاس روم میں پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک تو ٹیلنٹ ہنٹنگ ہے، دوسرے پہلے سے موجود ٹیلنٹ کو چمکانا، جیسے ہیرے کو سورت کی فیکٹریز میں چمکایا جاتا ہے نا، تو جب مارکیٹ میں آنے سے پہلے تو اس طرح سے وہ کچھ ہے اس کے اندر، اگر پہلے سے موجود نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم آپ اچانک کہیں سے اوپر سے لا کر کے پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر کوئی چمکانا کوئی آسان کام ہے؟ آپ پوچھیں سورت کی فیکٹری والوں سے کیسے ہیروں کو چمکاتے ہیں، کتنے مشکل حالات ہوتے ہیں، تب ہمارے پاس وہ لاکھوں اور کروڑوں کا بن کر کے مارکیٹ میں آتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا کھیل ہے کہ ہم اس کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے اور اچھے سے اچھا اور اچھے سے اچھا اور اچھے سے پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیں کہ بھائی اچھا ہمیں کچھ کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اب میں بچوں سے مجبوراً کہنا پڑتا ہے آج کل اپنی کلاس روم میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بھی 99% کیسز میں اپنے اندر ان کے اندر جو ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے وہ اس ٹیلنٹ سے بھی واقف نہیں، ان کو فرصت ہی نہیں اس بات یہ سوچنے کی کہ واٹ ہڈن ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے، اوپر والے نے، تو بلا وجہ تھوڑی پیدا کیا ہے بھائی اگر پیدا کیا تو کوئی نہ کوئی غیر معمولی چیز، کوئی نہ کوئی ایسی بات دے کر کے پیدا، کوئی نہ کوئی ایسا کام دے کر کے پیدا کیا ہے جس کے بغیر دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا تھا۔ تو اس کو ہم سے کچھ لینا ہے، کوئی مصرف لینا ہے، کوئی کام لینا ہے جس کے لیے کوئی، اور اس کے لیے اندر سے ہمیں تیار کرنے کچھ وہ اصلی صلاحیت دے کر کے بھیجیے، جس کو اگر ہم چمکا لیں گے، جس کو ہم اگر اجال لیں گے، جس کو ہم بہتر سے بہتر کر لیں گے تو بہت غیر معمولی کام کر سکتے ہیں، اور نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ ٹیلنٹ ان کا پڑا اندر سڑ جاتا ہے، اور انہی میں سے 2-4 ایسے ہوتے ہیں جن کو جو اپنے اس کو اجال لیتے ہیں یا چمکا لیتے ہیں یا ان کو
پالش کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں دنیا میں کیسے کیسے کارنامے انجام کر دے لیتے ہیں وہ. تو سارا کا سارا کھیل یہی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو اس کے لیے تیار کر دیں کہ بھائی اس کو یہ احساس دلا دیں کہ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری یو ہیو. آپ کے اندر کچھ غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، پہلے تو وہ صلاحیتوں کا ہم احساس کرائیں کہ کیا صلاحیت ہے، اس کو تلاش کرو. یہ جب نہیں ہوتا ہے تو ہم جیسا ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہو رہا ہے کہ ہم وہ لڑکا جو بہت اچھا میوزیشین ہو سکتا تھا اس کو ہم میڈیکل کالج بھیج دیتے ہیں، بھائی تمہیں MBBS کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ قبرستان کی طرف سے منہ موڑ کر کے جلدی سے بھاگتا ہے کہ کہیں مردے نکل کر کے مجھے بھی پکڑ کے نہ لے جائیں، کہ اسی کی وجہ سے ہم خراب ڈاکٹر پیدا کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ بہت اچھا فٹ بالر ہو سکتا تھا، ہم اس کو فٹ بالر کو کیونکہ امپورٹنس نہیں دیتے ہیں تو ہم اسے انجینئر بننے کے لیے بھیج دیتے ہیں، تو وہ ناکام ہوتا ہے. کوئی کچھ اور ایکٹر ہو سکتا، بہت اچھا ایکٹر ہو سکتا تھا، ہم اس کو ارے یار کہاں یہ سب میں جاؤ گے، تم لوگ برباد ہو جاؤ گے. عام طور سے ماں باپ یہی سمجھتے ہیں کہ ایکٹنگ میں برباد ہو جاؤ گے، ڈائریکشن میں برباد ہو جاؤ گے، تو تم ایسا کرو MBA کر لو، ہے نا. وہ MBA کر کے کچھ نہیں کر پائے، وہاں وہ ناکام ہوتا ہے. تو یہ جو بیسک باتیں ہیں، یہ فیض صاحب آ گئے. ایک زمانے میں فیض صاحب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بہت کلاسیں لیا کرتے تھے. تو وہ اصل تو کیا ہے کہ ہم اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو اس کو ابھرنے کا موقع مل پاتا ہے یا نہیں، ان صلاحیتوں کا صحیح جگہ پہ استعمال ہو پاتا ہے یا نہیں پاتا. اور کب ہوگا؟ جب وہ اپنی مادری زبان میں پڑھے گا، اپنی مادری زبان میں سوچے گا، اپنی مادری زبان میں لکھے گا، اپنی اندر کی صلاحیتوں. بھائی ہم پیار کسی اور زبان میں کر سکتے ہیں، ہم سوچنے کا عمل، یہ تھنکنگ پروسیس جو ہے کبھی کسی اور زبان میں اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ کسی زبان میں کر سکتے ہیں. وہ بات جو سرور صاحب سے ان کے ٹیچر نے کہی تھی کہ یس آئی ہیو سین سم آف یور ایکسرسائزز آن ہیڈ اور ہیڈ اسٹیبل. میں نے ہیڈ اور کیا ہیڈ اس جلدی کی کہا؟ میز پڑھا کہ مشقیں دیکھی تھیں تو وہ پوری زندگی صرف مکھی پر مکھی مارتا رہتا ہے، مشقیں کرتا رہتا ہے، کوئی نیا کام، کوئی اوریجنل کام، کوئی ایسی چیز جس پر اس کی 5 انگلیوں کے نشانات بالکل ثبت ہوں، وہ کبھی نہیں کر پاتا. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم ملک کو ہر فیلڈ میں بہتر سے بہتر لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں، بہتر سے بہتر ٹیلنٹ دینا چاہتے ہیں، بہتر سے بہتر لوگ دینا چاہتے ہیں جو آگے چل کر کے نیشن کی باغ ڈور سنبھالے، نیشن کو جس فیلڈ میں بھی وہ رہے، ہے نا، آرٹس میں ہوں، سائنسز میں ہوں، کامرس میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، تو ہماری آپ کی بالکل مجبوری ہے کہ ان کو ان کی مدر ٹنگ میں سوچنے اور مدر ٹنگ میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں جتنا کر سکتے ہو. اور یہی کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ مٹیریلز بھی اویلیبل ہو جائیں گی جو اب ہونے بھی لگی ہیں کہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کے بارے میں کبھی وہ ٹرانسلیشن کے ذریعے ہوں، کبھی اوریجنل رائٹنگز کے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ٹرانسلیشنز کے پروجیکٹس ملک میں چل رہے ہیں، ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے باقاعدہ ماسٹرز ان ٹرانسلیشن اسٹڈیز مختلف یونیورسٹیز کر رہی ہیں، کمپریٹیو اسٹڈیز کے جو ہے ڈپارٹمنٹس کھلے ہوئے ہیں. تو یہ سب جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر کے آگے، ظاہر سی بات ہے ابھی انیشیل اسٹیج میں، آگے جا کر کے ہم بہت چیلنجنگ کام ہے، بہت بہت مدد کریں گے اس بات پر کہ ہماری ریجنل لینگویجز کتنی پاورفل ہوتی ہیں. بہرحال ملک کا مستقبل اور ہمارا آپ کا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنا ہم ان ریجنل لینگویجز کو ہم پاورفل بنا پاتے ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے کتنی اوریجنل رائٹنگس ان میں ہم پروڈیوس کر پاتے ہیں. اور جب تک اوریجنل رائٹنگس نہیں آ پا رہی، جب
تو ہم ٹرانسلیشنس کے ذریعے ان کی ان نالجز کو کیسے اگلی جنریشن تک پہنچا پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں. تو وہی ٹرانسلیشن تو ایک لیول ہے, ایک بیچ کی اسٹیج ہے نا. کچھ نہیں ہونے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے سے اچھا یہ ہے کہ کچھ ہو, مگر اور وہ راستہ ہموار کرتا ہے, وہ راستہ بناتا ہے ایک طرح سے اوریجنل رائٹنگس کے لیے. تو اوریجنل رائٹنگس بھی تب تک نہیں آئیں گی جب تک ہم ٹرانسلیشنس کے ذریعے سے اگلی جنریشنز کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی اس فیلڈ میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. تو جب وہ جانیں گی ہی نہیں تو اوریجنل ریسرچرز کیا کریں گے. تو بہت سے لوگ, میں بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہوں یہ ماننے کو کہ دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ بلا وجہ پیدا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا غیر معمولی ٹیلنٹ دے کر کے اسے نہیں بھیجا ہے. جو کوئی بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے, اوپر والے نے اگر اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ غیر معمولی, کچھ ایکسٹرا آرڈنری دے کر کے ضرور بھیجا ہے. وہ اور اس کا کفران نعمت ہے کہ ہم اس کی صحیح صلاحیتوں کا استعمال نہیں کریں. ہم سب کو بالکل وہ بنتا ہے, ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان بچوں کے اندر چھپی ہوئی ان صلاحیتوں کو تلاش کریں خود ان. اور ظاہر سی بات ہے جب تک وہ بچے ہماری مدد نہیں کریں گے, یہاں بھی ماں باپ تین اسٹاک ہولڈرز ہیں, ماں باپ ہیں, بچے ہیں اور ہم ٹیچرز ہیں. یہ تینوں مل کر کے پوری سوسائٹی ہے, چاروں مل کر کے جب تک اس بات کی کوشش نہیں کریں گے کہ جو اسٹوڈنٹ ہماری کلاس میں آیا ہے, جو ہمارے گھر میں جو بچہ ہے, اس کی صحیح صلاحیتوں کو ہم پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اس کو اور بہتر سے بہتر چمکانے کی, اس کی اور بہتر سے بہتر بنانے کی, اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے, اس کی جسے آرکیولوجی والے کھدائی کرتے ہیں نا, وہ کھدائی کر کے اس کے اندر کی صلاحیتوں کو نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے ہیں. اور یہ ظاہر سی بات ہے صرف مکھی پر مکھی بٹھانے سے یہ کام نہیں ہوگا. یہ تو بہت تھوڑا سا مشکل کام ہے, بہت مشکل بھی نہیں ہے, مگر اگر ہم انسانیت میں, اپنے اسٹوڈنٹس میں, اپنے بچوں میں, اپنے سماج میں, اپنی ٹیچنگ میں ہماری دلچسپی ہے اور ہم وہی ہے کہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح 55 منٹ بج کر کے کلاس روم میں آنے کا ایٹیچیوڈ ہمارا نہیں ہے کہ ہم بس گئے اور 55 منٹ ہم نے بس جو یاد کر کے گئے ہیں. بھائی کبھی کبھی لیکچر یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ بھائی معاف کرنا, میں تو جو یاد کر کے آیا تو وہ بھول گیا. تو بچے بہت ہنستے ہیں کہ تو مگر وہ بھول جانا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نہیں بھولیں گے تو اوریجنل کبھی نہیں ہوگا. جو لوگ نہیں بھولتے ہیں ان کے لیے بہت الارمنگ سچویشن, ان کو بہت ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ جب وہ اوریجنل کچھ بھی اوریجنل کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں. تو بہت رٹافیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن. ہائی اسکول تک تو ٹھیک ہے بھائی, ہائی اسکول کا امتحان پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے, مگر اس کے بعد اگر اس کو آگے بڑھنا ہے, اس کو تو اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. کچھ بھی جس فیلڈ میں بھی ہے, کچھ بھی ایکسٹرا آرڈنری کرنا ہے تو اس کو اپنی جو مدر ٹنگ ہے اس مدر ٹنگ کا تو استعمال کرنا ہی ہوگا, ہمیں, آپ کو بھی, ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی. میرے خیال میں اتنا وقت بچ گیا ہے کہ اس لیکچر کو ون سائیڈڈ ہونے کے, ٹریفک ہونے کے بجائے 2 وے ٹریفک تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ بنا سکتے ہیں. تو میں یہاں رکتا ہوں اور انتظار میں ہوں اس بات کے کہ آپ کی طرف سے کچھ ایسا آئے جو عملی طور پر ہمیں بتا. جی ہے نا, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, بتائیں ہے نا. Yes, good morning, sir. My name is Hina, and I'm from ABK Girls Senior Section. بہت Sir, ہیں. sir, بہت ہی اچھی باتیں بتائی آپ نے, and I have enjoyed your session a lot. Sir, تھینک یو. میرا question یہ ہے کہ I have seen just تھوڑی دیر پہلے you were in a mood, تھوڑا آپ criticism کے mood میں تھے کہ providing the notes to the student is not a good practice. تو میرا اسپیشلی میرا بڑا criticism رہتا ہے among the parents کہ ہنا میم نوٹس نہیں پرووائڈ کرتی ہیں. شی کیپ ایکسپلیننگ دا تھنگس اور مطلب
پڑھاتی رہتی ہیں لیکن کچھ لکھواتی نہیں ہے, نوٹس نہیں دیتی. تو ایک مطلب ایک پیرنٹس کو کیسے ڈیل کریں ان سچ سچویشن لائک کچھ نہیں اسپون فیڈنگ؟ ڈیفیکلٹ آئی ہے. ڈو ناٹ فیور. دیکھیے دونوں یہ سیلف کرٹیسزم تھی, میں بھی یہی کرتا ہوں دراصل, اور میں بھی انہی سچویشن سے, میں تو بس اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کر رہا تھا. جو کچھ میں جھیلتا ہوں جس کو علی گڑھ میں جھیلنا کہتے ہیں, وہ آپ تک پہنچا رہا تھا کہ آپ بھی وہی جھیلتی یس ہوں سر, گی, ہے یس نا. سر, تو الاٹ الاٹ. ہاں, تو تو آئی وانٹ, کیسے ہم پیرنٹس کو کنوے کریں کہ دس از ناٹ اے گڈ پریکٹس, اور اس سے بچوں کی جو کریٹیوٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم دیکھیے ہو رہی ہے. اصلی بات یہی ہے کہ یہ بات کسی طرح سے پیرنٹس کو سمجھانی ہے نا. بھائی بہت اچھی بات ہے, آپ کا بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, مگر اس کے ٹیلنٹ کو باہر تو آنے دیجئے. وائی آر یو گوئنگ ٹو کل دا ٹیلنٹ ان سائڈ ہم؟ تو یہ بہت یس. امپورٹنٹ ہے. تو وہ کسی طرح سے, اور بہت دیکھیے سماج ماحول چونکہ اس کا میں یہ چیز رائج نہیں ہے, اس لیے بہت آسانی سے وہ کنونس ہوں گے نہیں ہے. اس کے لیے بالکل آپ تیار رہیں مینٹلی کہ بہت ایزیلی دے ول ناٹ بی کنونسڈ, ہے نا. تو یس سر. پرابلم تو ہے نا, ہے نا. جی مگر بہرحال جی اسی سر. میں ہم لوگ کو سروائیو کرنا ہے. یس سر. آہستہ آہستہ ماحول چینج ہوگا انشاءاللہ, وی ہوپ سو. جی ہما. تھینک یو جی سر. السلام علیکم سر. ویلکم. جی وعلیکم آپ کا السلام, سیشن, کیسی ہیں ہما؟ جی جی الحمد للہ سر, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ الحمدللہ. کہاں سے؟ جی سر میں یہی علی گڑھ سے بول رہی ہوں, ایم یو گرلس اسکول. میرا بہت اچھا, سبجیکٹ بہت اکنامکس ہے سر. بہت تو سر اچھا ہے مجھے سب سے پہلے تو یہ کہنا تھا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ سیشن رہا آپ کا, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے محبت سمجھایا, محبت میں آیا اور کریں. جی ہم جی, آئی ہوپ کہ ہم سبھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا اس سے. خدا کرے. مجھے یہ جاننا تھا, بینگ دا ٹیچر آف اکنامکس, کی اردو کو کیسے ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنے اس میں سبجیکٹ کے نہیں لیے, نہیں, ادر دین انکارپوریٹ نہیں کرنا ایکسپلینیشن, ہے. ادر ہاں دین ایکسپلینیشن. ہاں, انکارپوریٹ نہیں کرنا ہے, جی بس سر. یہ کرنا ہے کہ جس میں وہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے اسٹوڈنٹ جو ہے نا, وہ جی جی اگر اردو میں کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے تو اردو میں اس کو کمیونیکیٹ جی کریں. جی جی بالکل دیکھیے بالکل. الگ سے اوڑھی ہوئی بیسک بات کہ جب جیسے ہم انگلش میں یا کسی اور زبان میں گفتگو کرنے, اس کو لگتا ہے جیسے اوپر سے سم تھنگ از امپوزڈ آن می, ہے نا. جی تو سر. یہ جی احساس اس کا جب ختم کر دینا, جیسے وہ جیسے کھیل کود میں اپنے دوستوں سے باتیں کرنے میں, جیسے فلمیں دیکھنے میں وہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے, جی جی بالکل. انجوائنگ مائی کلاس اور ناٹ, میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں اپنی کلاس میں, جی یو آر جی سر انجوائنگ اور بالکل. ناٹ, ہے نا. جی تو اصلی معاملہ یہ ہے, اس لیول پر لے آنا ہے. وہ جو حلوے والی جی مثال جی میں نے دی وہ اسی لیے دی بالکل بالکل جو سر. ہو پاتا اور ہے. سر ایک چیز اور پوچھنا تھا آپ سے, یہ جی بتائیے سر کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا اپروپریٹ اردو کپلیٹ ہو یا کوٹ ہو جس کو ہم اپنے انٹروڈکٹری چیپٹر یا لیسن کے لیے یوز کر سکتے ہو ہاں, اکنامکس کے لیے؟ وہ تو آپ کو تلاش کرنا, ہر لیکچر کے لیے الگ الگ تلاش کرنا ہوگا, ہر لیکچر کی الگ الگ جسٹ تیاری گیونگ کرنا. انٹروڈکشن ہاں اکنامکس, کیونکہ وہ چلیے, اسٹارٹ ہوتا ہے کلاس 9 سے. آپ یہی ہیں تو انشاءاللہ بات ہو جی جائے گی. سر ٹھیک بالکل ہے, بالکل سر, تھینک ٹھیک یو ہے سر. بھائی. یشودا, بہت نصرت اور شکریہ. فرد صاحبہ ہیں. سر کیا السلام کہتے ہیں؟ علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم. کیا حال چال السلام ہے؟ علیکم سر, آئی ایم فاخر تبسم فرام اے بی کے گرلس. سر ایک چیز بہت میں بھی اچھا. یہی سیم جو ہما جاوید نے پوچھا ہے, کوشچن جی سیم کوشچن, میں آئی ایم اے سائنس ٹیچر. تو جی بینگ جی, اے سائنس ٹیچر سر, اس میں ہم تھوڑا بچوں کو اردو میں بھی بتاتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, بٹ بالکل. اسٹوڈینٹس آر فورس ٹو رائٹ ان انگلش, بیکاز جی انگلش جی, میڈیم یہ تو ہمارا اسکول ہے. ہاں تو ہم ہاں, ان کی بچوں کو پرابلم ہے. اردو میں سمجھا دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں ہم اردو میں بھی ہیں اور انگلش میں بھی, دونوں لینگویج میں بائی لنگول یوز کرتے ہیں. بالکل لیکن سر بالکل. اس کی ایک ڈرا بیک یہ ہوتی ہے کہ وہ اردو میں بھی بہتر نہیں کر پاتے اور انگلش میں بھی بہتر نہیں کر پاتے. بالکل صحیح, تو ہم بالکل صحیح اردو میں کہا. ان کو کمانڈ کیسے کریں گے کہ تاکہ ہاں اردو لینگویج پر ان کو کمانڈ حاصل ہو جائے, تو ہم سائنس میں تو کیسے کر پائیں گے سر؟ بالکل نہیں, ہاؤ مگر کین بی, ان کو یہ سمجھ بات تو پائیں گے سمجھانے, وہ اردو میں. نہیں نہیں, ان کو یہ بات سمجھانے کہ اف یو آر کمفرٹیبل ان اردو then you choose Urdu. If you are not comfortable in Urdu, don't opt Urdu, ہے نا. نہیں تو سر, ہم میں تو سمجھاتے ہیں ان کو, لیکن بچوں کو دونوں لینگویج میں سمجھانا پڑتا ہے. جیسے کوئی کنسیپٹ ہم بتا رہے ہیں تو اس کو ہاں اپنی لینگویج میں بتائیں گے تو وہ سمجھ تو پاتے ہیں, لیکن جب وہ ہاں ایکسپریس کرتے ہیں, جب لکھتے ہیں تو اس کو سب الٹ پلٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ سائنس میں تو ہاں, گڑبڑ کمپریہنسو. گڑبڑ, وہاں ان کو رٹافیکیشن کام آتا ہے. وہاں جی, تو تو اس بالکل کا بالکل صحیح. ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی لینگویج میں کمانڈ نہیں ہاں حاصل نہیں, کر پاتے. وہاں تو ان کو آپ یہ کہیں کہ سمجھ لو آپ, یہ اس کو تو میں نے سمجھا دیا. باقی دیکھیے ایک چیز تو جیسے فارمولا ہے فزکس کا,
ہے نا. جیسے میتھس کے فارمولے, کیمسٹری کے فارمولے تو آپ کو رٹنے ہی ہیں. تو اس میں تو اے پلس بی کا ہول اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر, اس کو تو آپ کچھ سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے نہیں. مگر اس کا جب اپلیکیشن آئے گا تو وہاں آپ کو سمجھنا ہے. وہ اگر نہیں سمجھو گے آپ تو وہ ظاہر سی بات ہے اپلیکیشن والے کوشچن آپ نہیں کر سکتے ہو. نہیں, وہ یہ میرا کہنا ہے سوال کہ اردو لینگویج کو ایز اے لینگویج پر اگر وہ کمانڈ حاصل کر لے تو دے کین بیٹر ایکسپریس ان اردو, کیونکہ 10th میں بورڈ میں تو وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں اردو لینگویج میں بھی, تو اچھے الفاظ میں وہ لکھ سکیں وہاں پر, تو اس لینگویج میں کیسے وہ کمانڈ کریں گے بچے. دیکھیے وہ اگر ان کا ماحول نہیں ہے, اور گریجول اٹ ول بی اٹس اے گریجول پروسیس, بہت فوراً کے فوراً تو نہیں ہو جائے گا نا, تو اٹ ول ٹیک ٹائم, سرٹنلی اٹ ول ٹیک ٹائم. اور ہم دونوں محنت کرتے رہیں گے, اسٹوڈنٹ بھی اور ٹیچرز بھی, تو اوکے, کچھ تھینک یو کسی سر. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو یشودا سر. کہتی ہیں السلام علیکم سر. السلام علیکم. ٹھیک ہے یشودا, فرحت پروین. بہت دنوں بعد تمہاری آواز سن رہا ہوں. جزاک اللہ سر, اور آپ کو قابل احترام ہے میرے لیے بہت زیادہ. بس مجھے آپ کو یہ بتانا تھا سر, جو آپ نے حضرت والی بات کی, جیسے بچوں کو آپ نے بتایا کہ ہمیں اپنی مخاطب نہیں جھاڑنی, ہمیں اپنا لیول نہیں دیکھنا, اپنی سطح نہیں دیکھنی, ان کی سطح پہ آ کے سمجھانا ہے. تو میں نے, اور مجھے کافی سر نے بھی یہی بتایا تھا, تب سے میں نے ان کی یہ بات گانٹ مان لی کہ مجھے انہیں کی سطح پہ آنا ہے. تو جب میں انہیں کی سطح پہ ان کو سمجھاتی ہوں اور بہت اچھے سے, تو پھر مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم اسکول فیڈنگ کروا رہی ہو, اتنا مت کرو, پھر یہ کچھ کریں گے نہیں, اور یہ ہے. تو پھر مجھے وہ ذرا سب ہو جاتا ہے. اور دوسری بات پھر یہ ہوتی ہے, جیسے میں کبھی میں نے ان کو نوٹ بھی پرووائڈ کی, کیونکہ میں نے ان کو چیک کیا تو میں ان سے زیادہ متفق نہیں, مجھے بہت زیادہ سفیشینٹ وہ نہیں لگے, تو پھر میں نے ان کو بنا دیا, جیسے افسانے پہ دیا, پھر میں نے پورا پلاٹ کیا ہوتا ہے, پوری اس کے اجزاء جو ہے وہ سب اس کو ڈیفائن کیے, تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, بس وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو گائیڈ میں یا اس میں بہت مختصر ملتا ہے, اسی کو وہ اپنا دیتے ہیں. یونیورسٹی میں بھی ایم اے میں پہنچ کر بھی یہی سب پرابلم ہے, اس کا کوئی حل ول ہے نہیں. بس ہم آپ جیسا کر سکتے ہیں سو کرتے رہیں. کیسے ہیں محمد عالم؟ السلام علیکم سر. سلام, کیسے ہیں؟ ڈاکٹر فرحت پروین فرام MUAB کے ہائی اسکول گرلس. بہت اچھی بات ہے بھائی. کیسی ہیں فرحت؟ میں ٹھیک ٹھاک. جی یس سر. سر ویری ویری تھینک یو فار یور ویری انسائٹ فل سیشن, فار شیئرنگ یور ایکسپرٹیز آلسو. اور آئی ٹیچ انگلش ان ABK گرلس ان دا سینئر سیکشن. While teaching English, جو کمپلیکس گرامر رولس ہوتے ہیں اور ووکیبلری ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ کانسیپٹس بھی ہوتے ہیں, تو ہم بائلنگوئل میتھڈ کا یوز جب کرتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے بہت اچھے سے اس کو سمجھ رہے ہیں. اینڈ ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن بلڈنگ ہوتی ہے اس میں بچے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کانفیڈینس انکریز ہوتا ہے when we use this bilingual method while teaching grammar rules and vocabulary etc. اس سے پہلے ایک بہت زیادہ مطلب کہ ایک فیشن میں تھا کہ ڈائریکٹ میتھڈ سے انگلش پڑھایا جائے, لیکن جب بھی ڈائریکٹ میتھڈ سے ہم لوگوں نے پڑھایا تو ہم نے یہی ڈیفیکلٹی فیل کی کہ وہ بچے جو ہیں جو اپنی نیٹو لینگویج میں جس بات کو سمجھ سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ میتھڈ میں نہیں سمجھ پا رہا ہے. اینڈ سر یو شیئرڈ دیز تھنگس ان ویری ونڈرفل مینر, اور آپ نے ہم لوگوں کو یہ سکھا دیا یہاں پر کہ ہم بچے کو اس کی نیٹو زبان سے دور نہیں کر سکتے, بلکہ اگر کو اچھے سے سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کی نیٹو زبان جو ناٹ دس از ناٹ فار اردو ہندی یا کوئی بھی لینگویج, بلکہ اس کی جو مادری زبان ہے, جو اس کی مادری زبان ہے, اس کے اندر ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہی پڑے گا. اور جس طرح سے سر آپ نے بہت اچھے اچھے اشعار یہاں پر ہم لوگوں کو سنا ہے, تو مجھے بھی اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, اور سر آپ بہت اچھے سے اس کو شاید میرے سے زیادہ اچھی طرح سے اس گروپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھا سکیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. تو یہ جو سیلف اویئرنیس ہے سر, یہ تبھی آ سکتی ہے جب ہم بچے کو اس کی نارمل زندگی سے جوڑ دیں گے کلاس کے اندر. کلاس کا ماحول اور اس کی جو زندگی کا ماحول ہے وہ الگ تھلگ ہو جائے گا تو وہ کچھ نہیں سیکھ پائے گا. گڑبڑ یہی میں شیئر کرنا چاہتی تھی آپ سے سر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیسی ہیں تہمینہ؟ جی سر السلام علیکم. السلام, کیسے ہیں؟ جی سر الحمدللہ, دعائیں ہیں آپ کی. سر آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ, بہت خدا کا شکر ہے. آپ سنائیں. سر میں MU سٹی گرلس ہائی اسکول میں TGT سائنس ہوں. بہت اچھی بات. جی سر,
सर मैं यहाँ डिपार्टमेंट से, बॉटनी डिपार्टमेंट से मैंने सर BSc किया है अपना, उसके बाद क्या B.Ed और MSc कंप्लीट किया क्या है अच्छी बात है, क्या अच्छी सर। बात जी सर, मैं आपका पूरा लेक्चर शुरू से सुन रही थी सर। आपने माशाल्लाह इतनी खूबसूरती के साथ में सर जो AMU का कल्चर आपने बयान किया ना, है। इतने आपकी अच्छे मोहब्बत है, तरीके से। आपकी जी मोहब्बत सर। है तमीना, आपको अच्छा लगा, सर बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे मैं अभी कैंपस में ही वहीं पर मौजूद हूँ। जो आपने एक एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया ना हम लोगों के साथ में कि सर कैसा होता है जब जी टीचर्स मिलते हैं या हम लोग टीचर से बात करते हैं, कोई डिपार्टमेंट के टीचर्स मिले, हम लोग को कैसी फीलिंग आती है। सर सही। आपने वो चीज इतनी खूबसूरती के साथ में बयान करी तो मतलब बहुत रियल लाइफ लग रही थी सर वो चीज, कि वो बिल्कुल बहुत रियल शुक्रिया लाइफ। तमीना, कुछ भी छुपाने को नहीं है, हर दाग है इस दिल में बजुज दाग है नदामत है। थैंक यू सो मच। जी जी सर, कैसी है फरहत? थैंक यू सर, वेलकम। अस्सलाम थैंक यू सर, वालेकुम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कैसे कैसे हैं भाई नुसरत? सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक। मैं नुसरत PGT फिजिक्स सर अहमदी स्कूल से। अरे वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है यार, है हर वक्त उधर से सर गुजरते रहते हैं हम लोग, हैं? जी सर, आइए तशरीफ लाइए आप वहाँ पे। सर मैं ये थैंक कहना चाहती हूँ, जो आप नोट्स की बात कर रहे थे, क्योंकि मैं +2 लेवल पे भी 11 12 को भी फिजिक्स पढ़ाती हूँ सर। तो मैं ये करती हूँ कि जब अपना लेक्चर देती हूँ तो उस टाइम उनको कीवर्ड्स और की सेंटेंसेस दे देती हूँ, एंड आई आस्क देम टू लीव स्पेस इन देयर रजिस्टर्स। और घर जाके अब आप इसी टॉपिक को खुद से पढ़िए, अब आप वो कहीं से भी पढ़िए, चाहे आप गूगल सर्च करिए, चाहे बुक से सर्च करिए, और इन नोट्स में ऐड अप करके आइए। और कल हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्या नई चीजें उसमें इन्वॉल्व करी हैं, जो मैंने बहुत लेक्चर में पढ़ाया था और जो आप पढ़ के आ रहे हैं। तो इससे सर बच्चों की क्रिएटिविटी मेंटेन रहती है। बहुत अच्छा सर वो तरीका टाइम आपने। जरूर लेता है सर, इट इज टाइम हाँ कंज्यूमिंग, लेकिन ये चीज हो जाती है सर अगर हम हाँ, चाहें। नहीं देखिए आपके यहाँ तो और भी डबल चैलेंजेस है ना आपके। वो बेचारे यानी कि आँख की उससे महरूम है, तो उनको तो बहुत मुश्किल हालात होते हैं उनके, मगर सर उसमें उनके आप साथ कर तो बिल्कुल डिफरेंट वे से पढ़ाना पड़ता है सर, जिंदगी की ही चीजों को आइए नजर, मिसाल को लेके ही उनको समझाना पड़ता है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, हमारे भी अक्सर दो चार हर बैच में आ ही जाते हैं स्टूडेंट, तो उनको तो कर लेती हैं। ये बहुत आपका ग्रेट क्रेडिट जाता है आपको, बहुत आसान सर काम नहीं थैंक है। यू अल्लाह सो मच। बाकी रखे आपकी इन खूबियों को और आगे भी जारी रखिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। है वेलकम। हाँ भाई फरहत साहिबा, कैसे मिजाज हैं? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, फरहत मैम बोल चुकी हैं, अस्सलाम। मैं बोल चुकी हूँ। जी अच्छा जी, अच्छा हैंड्स बोलिए। रेज्ड है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और कौन जी साहब जी हैं सर। भाई? एरम साहिबा, आपसे भी बात हो चुकी। शाजिया कैसी हैं? हेलो। Assalamualaikum जी sir. Assalamualaikum, sir. कैसी हैं? Assalamualaikum. Sir, वालेकुम I'm अस्सलाम। from Shazia Javed from ABK Girls High अरे School वाह, बहुत section. अच्छी बात है। And क्या पढ़ा रही हैं? मैं कंप्यूटर की टीचर हूँ. I'm a बहुत computer teacher. और सर क्या आपकी बात बातें बहुत ज्यादा टचिंग थी, बहुत हार्ट टचिंग थी। खासतौर पे बहुत। आपने एक बात कही कि बच्चों को नाम से अगर आप एड्रेस हाँ करें, तो सर बहुत ये बहुत। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को नाम से बिल्कुल, याद रखने की, बहुत और अच्छी जब भी बात। मैं उनको नाम से पुकारती हूँ तो वो अटेंटिव हो जाते हैं, फिर पूरा क्लास अटेंटिव हो जाता है। अगर एक बच्चे बिल्कुल को हम नाम से बुला लें तो वो एक तो वो बिल्कुल। हैरत में आ जाते हैं वो बच्चे कि मैम को हमारा नाम पता है। और फिर हाँ आके एक आध बच्चा पूछता भी है, मैम आपको हमारा नाम याद है? तो हाँ, ये जादू है, ये जादू है टीचिंग का। हाँ बच्चों को बहुत ये अच्छा। फील होता है कि मैम जो है वो पर्सनली उनके ऊपर अटेंशन दे रही हैं, और और मैम ये को बात, उनका काम याद है। और ये बात आप तक नहीं रहेगी, उन्हीं तो वो जो घर जाके भी शेयर करते हैं अपने मम्मी पापा से, पता है मेरी मैम ने मुझसे जो है बाय नेम मुझे याद है किए हुई हैं, तो बहुत फख्र का एहसास होता है उनको। दैट्स जी वेरी सर, गुड। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नाम याद रह जाते हैं बच्चों के। बहुत अच्छा तो बहुत ये अच्छा। भी एक अपने मतलब कुछ हो सकता है कुछ टीचर्स को ना याद रहते हों, लेकिन ये हाँ होता है कि क्लास में नाम याद रह जाते हैं कुछ बच्चों के, तो उनको अगर वैसे पुकारो तो वो बहुत उसको बहुत अच्छे बहुत से लेते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा दूसरी बहुत। चीज ये कि सर आपने नोट्स की बात कही थी एक, वो भी बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मैं कंप्यूटर टीचर हूँ। मुझे बच्चों की लॉजिक्स को एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने की ज़्यादा वो रहती है कि अगर वाकई उन बच्चों ने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट लिया है तो आगे चल के वो लॉजिकली सोच सकें। तो सही जब वो बात। बच्चे होते हैं मेरे पास आते हैं तो मैम इसका क्या यूज होगा हमारी लाइफ में, इसको हमें आगे, बिल्कुल तो जैसे कोई बच्चा है जिसे आगे साइंस स्ट्रीम कंटिन्यू नहीं करनी है, उसको आर्ट साइड में जाना है,
لیکن وہ لے لیا ہے ICT ایز اے سبجیکٹ اگر لیا ہے اس نے تو وہ پوچھتا ہے. تو میں کہتی ہوں دیکھو بیٹا ہر جگہ پہ لاجیکل تھنکنگ کی ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے. پروگرامنگ کے بیسک رولس میں سکھا دیتی ہوں انہیں اور ان سے کہتی ہوں کہ اس کے آگے کی پریکٹس آپ کو خود کرنی ہے. آپ آئیے ایک بار کریے 2 بار کریے آپ کی غلطیاں نکلیں گی وہ میں صحیح کروں گی لیکن جو ہے وہ آپ تبھی سیکھیں گے جب آپ غلطیاں کریں گے. تو اس کے بغیر کبھی کسی نے نہیں سیکھا ہے. بہت بہت شکریہ شازیہ, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. ہاں بھائی عرشی خان کیسے مزاج ہیں؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے, کہاں ہیں؟ جی الحمدللہ سر, میں AMU AB کے گرل سے. ارے واہ واہ, سر کیا آپ کا بہت اچھا سیشن تھا, بہت آپ نے مطلب واقعی میں بہت مطلب دل سے لگنے والی باتیں کہیں گی. محبت ہے بھائی, محبت ہے. علی گڑھ اور والے ایسے ہی ہوتے ہیں, جی کچھ الگ سے اور نہیں ہے. سر مطلب یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ صرف لینگویج پرابلم کی وجہ سے مطلب ہیسیٹیٹ کرتے ہیں, کلاس میں جواب نہیں دے پاتے اور نہ ہی مطلب کچھ بول پاتے ہیں. اور لکھنے میں بھی پھر ان کو ایگزام میں بھی یہی پرابلم آتی ہے کہ وہ مطلب جو کچھ چاہتے ہیں وہ بتا نہیں پاتے. تو اسی لیے میرا بھی ماننا یہی ہے کہ بچوں کو مطلب اردو ہندی میں سمجھانا چاہیے, ان کی جو مدر ٹنگ ہے. اور مطلب یہ پہلے پتہ نہیں کیا تھا, AMU میں تو مطلب اردو لینگویج ہوتا بھی تھا سبجیکٹ, اب پتہ نہیں کیوں ختم کر دیا گیا. تو میری نظر میں یہ ہے کہ ہونا چاہیے دوسری لینگویج میں بھی. جو بچے اردو میڈیم سے کرنا چاہیں وہ اردو میڈیم سے کریں, اور جو انگلش میڈیم سے کرنا چاہیں وہ انگلش میڈیم سے کر لیں. جی جی, تو یہ چیز ہونی چاہیے بچوں کے مطلب ایک میڈیم ہونا چاہیے دوسرا بھی. امید کریں ہم لوگ آگے کے لیے, اچھی امید کریں. چلیے بہت جی شکریہ. جی شکریہ فرحت سر. صاحبہ کیسے مزاج ہیں, کیسے ہیں فرحت؟ ہیلو السلام علیکم. اور کون بھائی ہیں بھائی, اور کون لوگ ہیں؟ تھینک یو سر. ویلکم ویلکم سر, کیسے مزاج ہیں؟ سچ این انٹریکٹیو سیشن. میں نے بہت بور تو نہیں کیا؟ نہیں سر, it was a very good interactive session. I can see the excitement in the teachers. جزاک اللہ بھائی, ان لوگوں کی محبتیں ہیں اور کیا ہے. آپ سب کی عنایت, بہت شکریہ آپ سب کا. چلیے انشاءاللہ کیمپس میں ہیں تو ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ سر, جزاک اللہ. نہیں سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیں بہت اچھی جانکاری دی, بہت بہت شکریہ سر. بہت عنایت, بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم سر. Thank you. اللہ حافظ. السلام علیکم سر. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر. دعاؤں میں یاد رہے گا سر. اللہ آپ سب کو اچھا سے, بہت جی اچھا سر, لگا. بہت اچھا لگا, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے ڈپارٹمنٹ آ کر. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سر. بالکل Thank you, sir. بالکل, جب چاہیں آپ. ویلکم ویلکم ویلکم. تھینک یو سر. ویلکم. تھینک یو سر. ویلکم ویلکم, جزاک اللہ. تھینک یو سر.